بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی قسط نمبر 11۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ مرتضیٰ نے موبائل پر سمیر کی کئی کالز دیکھی اور ابھی وہ فون کرتا کہ شہاب روم میں آ گیا۔ میں عفان کے لیے ہاں کر رہا ہوں، اس نے مرتضیٰ کو بتایا۔ اچھا فیصلہ، مرتضیٰ مصروف سے بولے۔ چلیں پھر سالار کے ولیمے کے ساتھ ساتھ پریشا کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر لیتے ہیں۔ شہاب نے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، وہ بولے اور کال ملا لی، مگر سمیر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اچھا میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں۔ شہاب ان کی مصروفیت سمجھ کر اٹھ گیا، جبکہ ان کا دل انہونی کے احساس سے پوری طرح ٹھڑک رہا تھا۔ میں اللہ مرتضیٰ نے ٹینشن لے لے کے خود نو خوش کرا لینا۔ سمیر گھر کے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلی نظر اس کی ذہن پر گئی، جو کہ رمشا کو دیکھ رہا تھا، جو نور کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ پریشا اور عمل بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس اجنبی پر پڑی، جو اندر آ رہا تھا۔ ذہن اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا، تبھی اس نے اس کے آگے بڑھ کر سمیر سے ہاتھ ملایا اور تینوں لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ اندر جاؤ۔ وہ تینوں اندر چلی گئی تو ذہن کے سمیر کے پیچھے کھڑے ایک آدمی کو دیکھا۔ مرتضیٰ کبیر سالار سے ملنا، سمیر بولا تو ذہن نے سر ہلایا۔ سالار بھیا تو نہیں ہے یہاں، وہ کچھ دنوں کے لیے فلیٹ پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے پہلے کسی کو بلاتا تو سمیر کو بتانے لگا، جبکہ سمیر چونکا۔ اصل مدعا تو وہ تھا، تبھی اس نے ذہن کو مسکرا کر کہا کہ اسے فون کر کے بلا لیا جائے۔ ذہن نے بھی پوری عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے سالار کو کال کر لی۔ بھائیو آپ سے کوئی ملنے ہے، آپ آ سکتے ہیں؟ ذہن بولا تو دوسری طرف سالار نے بتایا کہ وہ اور زیمل پہلے ہی نور سے ملنے آ رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ ذہن مسکرا دیا، گھر تو اس کے بنا ادھورا لگتا تھا۔ بھیا آ رہے ہیں، آپ بیٹھے۔ ذہن نے بٹھایا، وہ دونوں بیٹھ گئے۔ تبھی ایک اور مرد بھی اندر داخل ہوا۔ ذہن نے کبیر کو بلانا مناسب سمجھا۔ وہ مڑتا کہ سمیر کے والد نے ایک دم اسے روکا۔ بیٹا ابھی نہیں، سالار آ جائے پھر بلا لینا۔ تم بتاؤ تم کیسے ہو، مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارے والد کے ساتھ کام کرتا ہوں، بس کچھ ضروری باتیں کرنی تھی، انہی کی وجہ سے آج یہاں آنا پڑا۔ ویسے بولے لہجے میں چاشنی بھر لی۔ ذہن سمجھ گیا یہ بزنس ریلیٹڈ لوگ ہیں، مگر سالار کا کیا کام تھا؟ خیر باہر سالار کی گاڑی کا ہارن بجا۔ سمیر مسکرا کے اٹھا، تبھی کبیر بھی باہر نکلا اور سامنے سمیر اور اس کے باپ کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ غصے سے کھولتا ہوا ان تک پہنچا۔ کیا کرنے آئے یہاں پر؟ وہ سمیر کا گریبان پکڑتا بولا۔ بھائی، ذہن نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ ہٹ جاؤ، کبیر نے گھورا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی سالار بھی اندر داخل ہوا اور مرتضیٰ جو گھبرا رہے تھے مدیحہ کو پکارنے کے لیے باہر نکلے، مگر باہر کا منظر دیکھ کر انہیں وجہ سمجھ آ گئی ان کا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ وہ دل تھام کر دیوار پکڑ گئے۔ یہ کیسا دن ان کی زندگی میں آ گیا تھا؟ کبیر کو سمیر کا گریبان پکڑے دیکھ سالار نے زیمل کو اندر جانے کو کہا اور بھڑک کر خود بھی سمیر کا گریبان جکڑ لیا۔ کیا کرنے آئے سالے یہاں؟ وہ بد لحاظی سے بولا۔ بس کچھ دیر تھی، تھپڑ ہی جڑ دیتا۔ سمیر کی کچھ مسکراہٹ میں کمی نہ آئی۔ سب لڑکیاں کمرے میں سے باہر جھانکنے لگی، جبکہ عورتیں کچن میں تھیں۔ باہر صرف مرد تھے۔ آئرس بھی نیچے آ گیا اور دوڑ کر اپنے بھائیوں تک پہنچا تھا۔ مرتضیٰ وہیں کھڑے تھے، سکندر تو وہاں تھے نہیں۔ تبھی شہاب اور وجاہت دونوں بھی وہیں آ گئے۔ سمیر نے ایک نظر مرتضیٰ کو دیکھا اور خباثت سے ہنسا۔ سالار اور کبیر تو اس کے دانت ہی توڑ دینا چاہتے تھے۔ وہ دونوں آگے بڑھتے کہ سمیر نے روکا۔ رک جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میری آنے کی وجہ تو جان لو، سمیر نے کہا۔ نہیں جاننے میں، جاؤ یہاں سے۔ آئرس نے اس کو گھور کر دیکھا، جبکہ اس نے آئرس کے اشانے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، جسے آئرس نے جھٹک دیا۔ وہ خوب اس منافق انسان کو جانتا تھا۔ چلو اچھا سب چھوڑو، سسپینس ختم کرتے ہیں، سمیر نے مرتضیٰ کے پیلے پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ رک جاؤ، مرتضیٰ بےتابی سے بولے۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بھڑکے۔ ارے مرتضیٰ صاحب کیا جلدی ہے، جانا تو ہے ہم نے۔ سمیر نے کندھے سے پکڑا تو آئرس نے باپ کے کندھے پر سے جھٹک کر اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ہاتھ توڑ دوں گا، بابا سے دور رہنا، آئرس چیخا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ، نکلو یہاں سے سارے۔ سالار غصے سے بھڑکا۔ چلو ان دونوں کا تو سمجھ آتا ہے، یہ چیخ سکتے ہیں ان سب گھر والوں کے لیے، تم کس حق سے چیخ رہے ہو؟ سالار مرتضیٰ سعید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اے بغیرتی مارنا ہے، مرتضیٰ تڑپ کے۔ سمیر نے بڑا ہی لعنتی انسان ہے، مجھے تو آج والی قسط پڑھتے پڑھتے کچھ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے دوگی قسط تھوڑی سی ہو جانی ہے آج۔ سالار میرے بچے نے نکالو یہاں سے۔ وہ رو دینے کو تھے، سالار کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہی حال چھپ کر سننے والے اور اس کے بھائیوں کا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سالار نے سمیر کا گریبان سخت گرفت میں جکڑا۔ ابھی بتا دیتا ہوں یہ کیا بکواس ہے، سمیر نے اس کے ہاتھ سے گریبان چھڑایا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے، مرتضیٰ نے اسے دھکا دیا۔ اس سے پہلے مرتضیٰ پر ہاتھ اٹھاتا چاروں بیٹوں نے اس کو جکڑ لیا۔ اوکے میں کچھ نہیں کرتا، سمیر بولا۔ وہ چاروں اسے کھا جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ کبیر نے اس کو گھور کر دیکھا اور اس کو دور دھکیلا۔ میں تو نہیں، یہ بولیں گے مرتضیٰ صاحب، سمیر نے مسکراہٹ روکی۔ مرتضیٰ کو لگا وہ گر جائیں گے، یہی وہ چاروں نہ سمجھ جانے والی نظروں سے باپ کو دیکھنے لگے۔ ہاں بولو، سمیر نے اس آدمی کو کہا جس نے سالار کی آنکھوں میں دیکھا۔ سالار بالکل نہیں سمجھ پایا اس کا اپنی طرف دیکھنا۔ میں نے مرتضیٰ کو آج سے 27 سال پہلے اپنا ایک بیٹا بیچا تھا۔ مرتضیٰ کا قرضدار تھا میں، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں مرتضیٰ کے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دوں یا بیچ دوں، سوائے ایک بیٹے کے۔ اور میں نے سالار کو 27 سال پہلے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے مرتضیٰ کو بیچ دیا تھا، اس شرط پر کہ دوبارہ کبھی نہیں لوٹوں گا، مگر وہ رک گیا۔
तमाम आवाज़ें बंद हो गई। मुर्तज़ा हाउस का एक एक फ़र्द पत्थर हो गया, जबकि सलार की आँख की पुतली में भी हरकत नहीं थी, यहाँ तक कि इसने पलक भी नहीं झपकी। ये प्रूव है, ये सलार है, ये इसकी माँ और ये मैं, और ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट, और ये रही वल्दियत। इसने तमाम चीज़ें इन सब लोगों की आंखों के आगे रख दी। हार कर रो देने की आवाज़ मुकम्मल खामोशी में मुर्तज़ा की थी। बहुत बुरा हुआ, सलार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। चारों तरफ सकूत छा गया। कबीर सबसे पहले होश में, और इसके साथी ज़ैन और आरिस, तीनों ने इस आदमी का गिरेबान जकड़ कर इसके मुंह पर जकड़ा। इसके मुंह पर कबीर ने मुक्का खींच कर मारा, जबकि आरिस ने समीर के खींच कर थप्पड़ मारा, और इसी तरह ज़ैन भी। तीनों इन दोनों पर एकदम ऐसे पड़े कि वो अपना बचाव करने लगे। ये झूठ नहीं है, ये सच है, वो आदमी चीखा, जबकि कबीर ने थप्पड़ों से इसका मुंह सुरख कर दिया। सब घर वाले बाहर निकल आए थे। इस छूट पर तो वो सामने वाले की जान ले लेते। मदीहा भी वहाँ भाग कर आई। मुर्तज़ा इतने मजबूत मर्द थे, कभी इन्होंने रोते नहीं देखा था ज़िंदगी में। जितनी भी परेशानी आई, इन्होंने वो हिम्मत से फेस किया, और आज इस छूट पर वो कैसे रो रहे थे। मदीहा ने मुर्तज़ा का हाथ थामा। क्या हो गया मुर्तज़ा, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? बकवास कर रहा है ये आदमी, हमारा बेटा है वो, मदीहा बोली, जबकि सब भाइयों ने कबीर, आरिज़ और ज़ैन को इन दोनों से दूर किया। सरार आगे बढ़ा, और इस आदमी के हाथ से इसने पेपर लिया जो प्रूफ था। वो गौर से इस पेपर को देखता रहा। पागल हो गए हो क्या बकवास देख रहे हो? कबीर ने इसके हाथों से पेपर छीना। एक मिनट, इसने कबीर की तरफ सज नज़रों से देखा, मुर्तज़ा की तरफ बढ़ा। मुर्तज़ा सलार को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। इनका बस नहीं चला था वो कहीं भाग जाए, मगर वो इनके सामने आ गया। वो इनको देखने लगा। मुर्तज़ा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे बेटे हो सलार, वो जल्दी से बोले। रुक कर इसका चेहरा थाम लिया। सच क्या है? वो इन्हें देखने लगा। ये सच ही है, मुर्तज़ा बोले। इनका बस नहीं चल रहा था सलार को छुपा ले सबसे। सलार ने इनके आगे बर्थ सर्टिफिकेट किया, जिसमें सलार की वल्दियत मुख्तलिफ थी। ये सब झूठ है, तुम सिर्फ मेरी बात का यकीन कर लो सरार। मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। वो बोले। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सच बताओ तुम्हारा बेटा मर गया था, जबकि तुम। बस चुप, मुर्तज़ा चीखे। तुम सच क्यों नहीं बताते? वो आदमी भी चीखा। तुमने किसी से किसी की औलाद छीनी थी मुर्तज़ा, आज तुम्हें औलाद का एहसास हुआ, जबकि तुमने ये ऑफ़र की, फिर मेरे कहने पर ही मान लिया कि हाँ तुम अपना बेटा बेचोगे। वो थाड़े, जबकि सब सुन लोगे। मुर्तज़ा ने अचानक अपने लफ्ज़ों पर गौर किया। सलार सारा घर इनकी तरफ देख रहा था, जबकि समीर मुस्कुरा दिया। वो आदमी मुतमईन सा देख रहा था। सलार के हाथ से पेपर छूटा था, पेपर हवा में उड़ गया। वो लालची आदमी नज़दीक और सलार का हाथ थाम ले। तुम मेरे बेटे हो सलार, तुम मेरे और तुम्हारी माँ बहुत याद करती है तुम्हें। वो समीर के प्लान से हटकर अब बोल रहा था, यानी सलार इतना अमीर था, अगर वो इनके साथ रहता तो क्या ही बात थी। सलार ने नागवारी से अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ा लिया। मदीहा ने मुर्तज़ा की तरफ देखा। मुर्तज़ा क्या है ये सब? वो बेचैनी से बोली। इनका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बाबा, ये तो आप, या तो आप सच बता दें, वरना मैं इन सबको पुलिस में अरेस्ट करवा दूंगा। कबीर चिल्लाया था। पूरे घर में इसकी धाड़ उठी, गूंज उठी थी। सभी मुंतज़िर थे मुर्तज़ा के बोलने के। कबीर के बाद मदीहा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, और जबकि हमारे घर एक और खुशी वाली आने वाली थी। मैं बेहद खुश था, और जिस दिन वो हमारे हाथ में आता, डॉक्टर ने मेरे आगे पेपर केस कर दिया। केस कॉम्प्लिकेटेड था, या तो बच्चा बचता या बीवी। मैं डॉक्टर की शक्ल देखने लगा। डॉक्टर से दोनों को बचाने के लिए फ़ोर्स किया, मगर इन्होंने कह दिया फिर आप कहीं और ले जाएं। मैं जानता था मदीहा कितनी हसास है बच्चों के लिए, और मैं एक पल के लिए इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। मैंने अपनी बीवी को बचाना था, मैंने साइन कर दिया। जब मैं वो होश में आई तो बार बार अपने बच्चे का पूछने लगी। मैंने बहुत टालना चाहा, मगर सच बताने की हिम्मत नहीं हो सकी। इस दिन मैं रज़ा मेरे पास आया। मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। मैंने गुस्से में से फ़ौरन अपने पैसे लेने की डिमांड की। इसी हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि रज़ा नहीं, मिर्ज़ा के यहाँ बेटा हुआ है, जबकि मिर्ज़ा मैं जानता हूँ कितना घटिया और लालची आदमी है। इसने मेरे फ़ोर्स करने पर बस इतना ही कहा कि मेरा बेटा इसे ले लो और मेरी जान छोड़ो। इस बात पर मैं एकदम मतवज्जा हुआ। मदीहा की तबीयत डॉक्टर्स का फ़ोर्स कि वो काफ़ी ज़हनी बर्डन का शिकार हो जाएंगी। मैंने हामी भर ली, जबकि इस लालची आदमी ने एक पल भी नहीं लगाया। उल्टा मुझसे कर्जा माफ़ करने के साथ साथ इसकी बीवी ने बच्चा देने से पहले मुझसे मज़ीद पैसे मांगे, जिसे मैंने दे दिए। ये दोनों घटिया सांप है। अपनी औलाद बेची थी इन्होंने मुझे। इनकी ज़िंदगी मेरी दी रकम से सुकून से गुजरती। शायद बच्चा तो इन्हें चाहिए भी नहीं था, जबकि मैंने मदीहा के सामने सलार को कर दिया। मैं जानता था हम इसे बहुत मोहब्बत करेंगे, और मुझे वो चुप हो गए। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ये बात सबसे छुपाई। इस बात की कोई नहीं जानता था सवाए मेरे। ज़िंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम में और बाकी सब में फ़र्क किया। उल्टा जान बसती थी तुम में, कहीं तुम्हें कुछ पता ना चल जाए। साख नज़रों से शौक की कैफियत में सब मुर्तज़ा को सुन रहे थे। मुर्तज़ा चुप हो गए, जबकि सब ने सुन खड़े सलार की तरफ देखा। ये सच है सलार, तुम मेरे बेटे नहीं, बस इस हद तक कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं, एक लालची और पैसों की हरीस भरी औरत ने जन्म दिया, मगर तुम मेरी औलाद हो। तुम्हें मैंने पाला, तुम्हारी माँ ने पाला। वो इसके सामने आ गए। सलार को लग रहा था वो अगला सांस भी लेगा तो वो सांस भी से बता देगा कि वो तो इसका है ही नहीं, इसे दगा देगा। सलार ने मुर्तज़ा से नज़रें फेर ली। ये नज़रों का फेर मुर्तज़ा की जान पर बन गया, और इस भीड़ में सुर्ख नज़रों से खड़ी जिमल की तरफ देखा। शायद कोई था, अब बस वो थी इसकी। वो मुर्तज़ा के पास से हटकर जिमल के सामने आ गया। गहरी सांस ऐसी खींची कि खामोशी में बस इसकी सांस गूंजी थी। चलो, इसने जिमल का हाथ पकड़ा।
زیمل نے سب کی طرف دیکھا، وہاں کھڑے سب لوگوں کی نظروں میں آنسو تھے، اسے کھو دینے کا ڈر تھا، اسے بتانے کے لیے زبانیں بے تاب تھی کہ وہ سب اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کیسے مرتضیٰ ہاؤس اس کے بنا ویران ہے مگر زبانوں پر کفر تھا۔ سمیر اور اس کا باپ نکل چکے تھے چپکے سے، جبکہ وہ آدمی ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ضبط سے دیکھ رہا تھا، جبکہ سالار تو اسے ATM کارڈ لگ رہا تھا۔ اتنا امیر تھا وہ، سمیر سے پیسے لینے کی بجائے پیسے پلانے والی مشین ہی کیوں نہ بلیک میل کر کے ساتھ لے جائے۔ زیمل نے سالار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا، سالار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم یہی رہیں گے سالار، اکٹھے اپنوں کے ساتھ، یہی ہمارے اپنے ہیں۔ زیمل نے بمشکل اپنی بات پوری کی، سالار اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا، ایک نظر غور سے اس کو دیکھا پھر پیچھے پلٹ گیا۔ لانتی یہی گل دے ہاتھ وچ پھڑ کے کہہ دیندی، ہاتھ ضرور کٹنا سی، اگے منڈا ایڈا دکھی ہویا آیا۔ سالار! وہاں کتنوں نے سے آواز دی، جبکہ سالار مرتضیٰ ہاؤس سے بنا کچھ سنے بنا کچھ دیکھے نکل گیا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے بھاگا، سالار اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ پورا گھر اس نے پورچ میں نظر آیا تھا دوڑ کر آتا ہوا، جس میں سب سے آگے گھبرائے ہوئے پریشان سی زیمل تھی، جبکہ مرتضیٰ زمین بوس ہو گیا اور سالار نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ شاید ان سب نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ ہائے ادّا تے نہ کہو، آخری باری دیکھیا سی، آخری باری دیکھن دشمناں نوں دے نوں۔ اس رات بہت پی تھی اس نے، بے حد پی، اتنی پی کہ صبح ہوگی۔ شراب پی کر اپنے ذہن سے سب کچھ نکال دینا چاہتا تھا، اپنے فلیٹ نہیں گیا، جانتا تھا وہاں سب آ جائیں گے۔ شراب پی پی کر اب تو اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔ فیروز نے اس کی جانب بڑی اذیت سے دیکھا، جس نے آنکھیں بند کر کے سر پیچھے ڈال دیا، اور اس کی بند آنکھوں پر گالوں پر آنسو گرنے لگے۔ فیروز نے پہلی بار دیکھا تھا یہ پانی اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے، بے حد ضدی تھا، اپنی ضد کا پکا، اور وہ سب کچھ جان چکا تھا۔ فیروز کے لیے یہ جانکاری اتنی مشکل تھی تو جس پر یہ بیتی تھی اس کی حالت ایسی بنتی تھی۔ سالار نے سر 3 بار جھٹکا گلاس سے سارا پانی اپنے اندر اتار لیا۔ سر فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، فیروز نے اچانک کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ کتنی دیر کے لیے یہاں سے، جاؤ کچھ دیر کے لیے یہاں سے، سالار بھاری آواز میں بولا، اس کا گلا خراب ہو چکا تھا شراب کی زیادتی سے۔ فیروز چپ چاپ اس کمرے سے باہر نکل گیا، یہ ایک مہنگے بار کا کمرہ تھا۔ فیروز باہر ایسے نکلا کہ وہیں کھڑا ہو گیا، وہ اسے چھوڑ کر جا بھی کیسے سکتا تھا۔ سالار نے اپنا سر ٹیبل پر ڈال دیا اور کانچ کے گلاس کو دیکھنے لگا۔ گہری خاموشی تھی چاروں طرف، بے حد گہری۔ اچانک گلاس اس کی نظروں کے آگے دھندلا سا گیا، آنکھوں میں پانی بھرنے کی وجہ سے گلاس دھندلا گیا۔ وہ ہنس دیا، تکلیف سے ہنسنے لگا، اور اچانک پیچھے صوفے پر سر ڈال کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ میرے کو تو ایڈی دکھی قسط بھی نہیں پڑی جا رہی۔ سالار! اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، وہ سوچتا رہ گیا۔ کون سا نام لگنا چاہیے میرے ساتھ؟ وہ اب سوچنے لگا، مرزا یا مرتضیٰ؟ اچانک اس کی ہنسی سمٹ گئی۔ یار فیروز! اس نے فیروز کو پکارا، وہ پل میں اندر آ گیا۔ یار پتہ تو کرو کتنے میں ہوا تھا میرا سودا؟ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سر پلیز آپ اس بارے میں نہ سوچیں، فیروز کو خود اذیتی کا شکار لگا۔ سالار اس کی جانب دیکھتا رہا، اچانک اس نے ٹیبل پر ایک ہاتھ مارا، سارے گلاس اور تقریباً 10 شراب کی بوتلیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ سالار نے ہاتھ جھاڑے، چلو بس اتنا ہی کا، اور سیاہ ماسک لگا کر سر پر کیپ رکھ کر بلیک گوگلز لگائے میڈیا سے بچ کر چلا گیا، بہت دور، سب سے دور۔ ایڈی دور چلا گیا۔ 1 سال بعد، 1 سال بھی لنگ گیا جے۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی سب ویسا ہی تھا۔ مرتضیٰ ہاؤس ایسا منظر دیتا جیسے بڑا سنگین حادثہ ہوا، اور در حقیقت وہ سب کے لیے یہ سنگین حادثہ ہی تھا۔ 1 سال سے کبیر، عارف، زین، عفان سب اپنی اپنی کوششوں میں تھے کہ کسی طرح سالار تک پہنچ جائیں۔ 2-4 بار لندن بھی گئے وہ 1 سال میں، مگر نہ سالار نے کسی سے ملنا تھا نہ ہی وہ ملا تھا۔ اس کے نمبر کھلے تھے مگر کال 1 سال میں 1 بار بھی اٹینڈ نہیں ہوئی۔ وہ اسے ٹی وی پر دیکھتے تھے، اس کی ماڈلنگ، اس کی ہالی ووڈ فلم جس نے اسے اور بھی فیمس کر دیا تھا، اس کے انٹرویو، اس کی پرسنالٹی میں مزید 4 چاند ہر گزرتے دن کے ساتھ لگتے جا رہے تھے۔ اس کے سانگز، اس کے کانسرٹس سب گھر والے دیکھتے تھے، مگر ٹی وی میں سے اسے چھوا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چھپا نہیں تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا، ان لوگوں سے بالکل خاموش، اور یہ خاموشی ہر فرد کے دل کو چیر رہی تھی۔ جو اس پر گزری کسی پر گزرے تو آدمی ایک بار سوچے، وہ مرتضیٰ کا بیٹا نہیں تھا، یہ غم اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ ہوگا یہ سب جانتے تھے، مگر غم پر اذیت یہ کہ وہ تو دیا اور بیچا گیا تھا۔ سب جانتے تھے کتنی انا تھی اس میں، اس کا مان تو ٹوٹا تھا، اس کی محبت بھی چکنا چور ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ باغی زیمل سے زین ہو گیا تھا، وہ جہاں کہیں بھی اس کو دیکھتا اس پر طنز ضرور مارتا۔ پتر تینوں دسے گا سوال تورے تے طنز مارنا پینا، لیکن غلطی زیمل دی بھی ہے۔ کبیر کے یہاں ایک پیاری سی بیٹی بھی منہا، جو کہ اب 6 ماہ کی ہو چکی تھی، جبکہ عارض اور آیت کی نور تو اب 2 سال کی ہونے والی تھی، اور پورے گھر میں چہچہاتی پھرتی، اور اگر کسی کے چہرے پر غلطی سے مسکراہٹ آ بھی جاتی تو وہ نور اور منہا کی وجہ سے آتی ہے، جس سے اس مسکراہٹ میں پھر سب کو یاد آنے لگتا۔ گھر خالی ہو گیا تھا، جیسے بے وزن تھا، سب درم برم ہو گیا۔ مدیحہ ہارٹ کی مریضہ ہو گئی تھی، اور پورا 1 سال گزر گیا، مرتضیٰ سے ایک لفظ بھی وہ نہیں بولی تھی، جبکہ مرتضیٰ صاحب تو
اس طرح خاموش ہوئے جیسے ان کے لب سل گئے ہوں، جیسے وہ مزید خود میں بولنے کی سکت نہیں پاتے، نہ ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے۔ کبیر نے جان توڑ کوشش کر لی کہ دونوں ماں باپ ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ عارض گھنٹوں ان سے بیٹھ کر باتیں کرتا مگر کوئی اثر نہیں نکلا تھا۔ زین البتہ اس حد تک باغی ہو گیا کہ ماں باپ کے آپس میں نہیں بیٹھتا تھا، خاص کر مرتضیٰ کے پاس، مدیحہ کے پاس پھر بھی چلا جاتا۔ کسی کو بنا بتائے اس نے پولیس میں اپلائی کیا تھا اور اکثر پوسٹنگ جب ہوتی تو شہر سے کچھ عرصے باہر ہی رہا۔ پھر کبیر نے بھڑک کر اپنے سورسز استعمال کر کے اس کو اپنے شہر شفٹ کرا لیا تھا۔ زین کبیر کو بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ اس سے بدتمیزی سے بات کرنا سب سے بدتمیزی سے بات کرنا اس کے لیے عام ہو گیا تھا، جبکہ زیمل کے لیے وہ دوسری افشین ثابت ہو رہا تھا۔ لاکھ لعنت ہے زین، بڑے سے افشین بن گیا۔ وہ کھاتی پیتی جہاں کہیں بھی ہوتی، اگر زین اسے دیکھ لیتا تو اس پر طنز کے تیر مارنا شروع کر دیتا، جس سے زیمل بری طرح ہرٹ ہوتی مگر جائز سمجھ کر سب سن لیتی۔ کبیر اور نین کے بیچ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ مزید کبیر اپنے حق میں نقصان نہیں چاہتا تھا، سب بھلائے اپنی بچی کی پیدائش پر اس نے نین کے ہر آنسو کو خود میں سمیٹ لیا۔ اسے خود میں سمیٹنے کی ضرورت تھی اور نین اس کا ہر جگہ بے حد ساتھ دیتی تھی، جبکہ دوسری طرف آیت بھی عارض سے اب نارمل ہونے لگی تھی۔ عارض نے اس کا کسی پھول کی مانند خیال رکھا تھا، اس کی ہر خواہش پر، ہر حکم پر صرف کم کیا تھا، ہر وہ کام کیا جس سے آیت خوش ہو جائے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بچی کے باپ سے اٹیچمنٹ دیکھ کر، اس کی کیئر اور اس کی آنکھوں کی سچائی دیکھ کر آیت کے زخم بھی بھرنے لگے تھے۔ مگر اب بھی اکثر جب وہ کام کے سلسلے میں کہیں جانے کا کہتا تو وہ صاف انکار کر دیتی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دیتی تھی۔ آیت نور اور عارض کا لاڈ پیار اکثر بھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی، ہمیشہ اپنی اولاد کو اس نے مس کیا تھا، ہمیشہ اپنے والد کو اس نے مس کیا تھا۔ بچوں کی طرح اکثر عارض نے اسے روتے بھی دیکھا تھا۔ اس نے آفتاب کی لاکھ منتیں کر لی مگر اس شخص کے پاس وقت ہی نہیں تھا اپنی بیٹی سے ایک لمحے بھی ملنے کا۔ ہر ممکن کوشش کرتا آیت کو کسی کی یاد نہ آئے، مگر وہ جانتا تھا یہ غم اپنے سینے میں چھپائے ہوئے۔ آیت نے عارض کو معاف کر دیا تو عارض اسے نئے سرے سے جی اٹھا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا مزید وہ آیت کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، اس کی آنکھ کا ہر غم سمیٹ لے گا خود میں، اور ایسا ثابت بھی ہوا تھا کہ اس نے آیت کو گزشتہ سال بھر میں تمام خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ اس کے چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ ساری رات نور کو گود میں لیے کھڑا رہتا کہ وہ نور کو عارض کے پاس دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوتی تھی، اور عارض کو جتنی اپنی اولاد سے محبت تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنی بیوی سے تھی۔ اکثر وہ زین کو ڈانٹ دیتا جب وہ زیمل کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، اس کی انسلٹ کرتا، بار بار اسے احساس دلاتا کہ کیسی بیوی ہے جس نے اپنے شوہر کا ہاتھ برے وقت میں چھوڑا، مگر زین پر کسی کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پتر تینوں دسے گا سواد ہوندا ایک باری کام بیک ہو لیندے۔ وہ اپنی مرضی پر اتر آیا تھا۔ جاب لگنے کے بعد اس نے کبیر سے ایک دن تھپڑ بھی کھایا تھا، کیونکہ اس دن اس نے زیمل کو بری طرح رلایا تھا، اور پھر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ عارض کا خود بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ وہ امانت تھی سرار کی ان کے پاس جس کا کبیر اور عارض خوب خیال رکھتے، مگر زین نے قسم کھا لی تھی کہ اسے مشکل میں ڈالنے کی، اور زین پہ اس تھپڑ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ زین جو بڑے بھیا کے نام سے کام چاہتا تھا، اس نے دوسرا گال آگے کر دیا کہ وہ جو کرنا چاہے کرے گا۔ اس کا باغی پن تو سب کو نظر آ رہا تھا، اس کے سب جانتے تھے سرار کی جان تھا وہ، اور اسے عادت تھی ہر جگہ سرار کو پکارنے کی، اور اب جب زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے تھے تب سرار نہیں تھا، اور یہ بات اس کے ذہن کو منتشر کر چکی تھی، اس کے ذہن کو منتشر کر چکی تھی۔ عفان اور پریشا کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کی شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف عمل کا بھی ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا، اور پریشا کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی ہاں کر دی گئی۔ کبیر نے زین اور رمشا کے بارے میں بھی سب کو سوچنے کا کہا۔ زین تو ہتے سے اکھڑ گیا تھا، مگر آج بھی کبیر کے فیصلے کے آگے اس کی جرأت نہیں تھی، مگر جس طرح وہ بدتمیزی پر اترا تھا کبیر بس خون کھلا کر رہ جاتا۔ کبیر کا خیال تھا شاید گھر کا ماحول اس شادی سے کچھ تبدیل ہو جائے، تبھی پریشا عمل کی شادیاں اور زین کا نکاح طے کیا گیا، شاید سب کے دماغ پڑ جائے، مگر افسوس سب ویسا ہی تھا۔ زین نے الٹا ادھم اٹھا دیا تھا کہ کس مقصد میں یہ شادی ہو رہی ہے جب اس کا بھائی نہیں ہے، مگر کبیر نے فیصلہ سنا دیا تھا جس کے عوض یہ کام ہو رہا تھا۔ شہاب بھی اپنے فرضوں سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ سالار آگے کب تک نہیں آتا، وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو ساری زندگی کے لیے لٹکانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس کے بھائی کو بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، شاید اس نکاح میں بند کر پہلے جیسا زین ہو جاتا۔ زین تو سیدھا سالار ہی کرے گا، سالار دھیان نہیں زین نے سیدھا ہونا۔ صوفیہ تنزیلہ کے ساتھ شادی کی تیاریاں مدیحہ بھی کرا رہی تھی، مگر چہرہ اسپاٹ اور سنجیدہ ہی رہتا، مگر پھر بھی اپنی بیٹیاں سمجھ کر کام میں مدد کرتی تھی، جبکہ زین کا بھی احساس تھا جو بالکل اس نکاح پر راضی نہیں تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس شادی پر جب اس کی محبت اسے ملے گی تب سالار نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو رازدار تھا اس کا۔ بے حد مس کیا تھا اس نے سالار کو، جبکہ پریشا اور عمل نے بھی رخصتی سے پہلے بھی اور بعد میں بہت زیادہ روئی تھی۔ جبکہ زین کا جب نکاح ہوا تو قبول ہے، رمشا کے منہ پر پتھر کی طرح مار کر وہ اسی رات 2 دن کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ رمشا البتہ اس نکاح شادی پر حیران پریشان تھی، مگر باپ کے سمجھانے سے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس سر ہلا کے کہ شاید ایسا ہی ہو۔ عفان نے پریشا کو اپنی محبت کی بارش میں بھگو دیا، اس نے اسے اپنی بے پناہ چاہت، اپنے گزرے ہر دن کی تڑپ سنائی۔ پریشا جو اس سے چڑ کھاتی تھی، رشتہ بدلتے احساس بھی بدل گئے، جبکہ عمل بھی اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ان دونوں کے جانے سے مرتضیٰ ہاؤس اور بھی خالی خالی لگتا، زیمل کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی یاد سے خالی گزرتا، وہ اسے ایک ایک لمحے میں میسج کرتی تھی۔
اسے کال کرتی تھی مگر وہ اٹھاتا نہیں تھا، ہمیشہ کال بزی رہتی تھی۔ شروع میں تو اسے یہ سب جیسے ضائع لگا کیونکہ وہ اس کا کوئی میسیج نہیں دکھتا تھا، اور پھر ایک دن جیسے وہ اچھل پڑی، سلار نے اس کے سارے میسیج سین کیے تھے، اور اس کے بعد سے اس کا ہر میسیج دیکھتا ضرور تھا، سنتا ضرور تھا، مگر گزر گیا تھا۔ سلار ایک بار بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ زیمل اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھتی رہتی، مگر اس کی آنکھیں زیمل پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ ان محبت چاہت سے لبریز بھری آنکھوں سے نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ اسے ہمیشہ ذہن حق پر لگا جب وہ اسے باتیں سناتا تھا۔ مجھے جائز لگا اس نے اس وقت میں اس کا ہاتھ چھوڑا، کیسے چھوڑ دیا؟ اس کی آنکھوں میں کتنی بے یقینی تھی۔ زیمل اس کی آنکھوں کی بے یقینی سوچ کر اکثر جیسے مرنے کو ہو جاتی تھی۔ کہاں نہیں اس نے اس کا یقین کیا تھا۔ یار اس میں نا تھوڑی سی آج بہت زیادہ، تھوڑی نہیں کافی زیادہ مسٹیک ہے ورڈنگ کی، تو جو ریڈ کر رہے ہیں وہ بھی مینیج کریں، میں بھی مینیج کر رہی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اس کی بات کا یقین کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مضبوط ساتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح دیا جو تمام مصیبتیں اپنے سینے پر سہلے اور اپنے پیچھے چھپے اس وجود پر آنچ بھی نہ آنے دے۔ مگر جب زیمل کی باری آئی تو اس نے وہ ہاتھ ہی چھوڑ دیا۔ کاش اسے دوبارہ وہ ہاتھ تھامنے کا موقع ملتا، مگر اب کیسے ممکن تھا؟ وہ لوٹ کر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے روز لوٹ آنے کا کہتی، وہ روز سنتا، مگر نہ وہ آتا اور نہ وہ جواب دیتا۔ زیمل خود بھی خود کو کوستی رہتی تھی۔ جبکہ ایک مرتضیٰ تھے اس گھر میں، جن کا وقت تھا، جن کی طاقت تھی، ان کے 4 بیٹے، جن کی دھاڑ پر چاروں سیدھے ہو جاتے۔ آج وہ بس سلار کی ایک تصویر کو سینے پر رکھے آنکھیں بند کے لیٹے رہتے۔ انہیں کسی کی ہوش نہیں تھی، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، کبیر عارض کی طرف دیکھتے نہیں تھے، ذہن ان سے ملتا نہیں تھا۔ اگر وہ کبیر عارض کی طرف دیکھتے تو شاید بچوں کی طرح رو دیتے۔ انہیں اپنے 4 بیٹے پورے چاہیے تھے۔ وہ ان دونوں کو تبھی دیکھتے جب وہ اپنی شرارتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا اور بیچ میں کھڑا نظر آتا۔ یوں ادھورے وہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ ایک رمشا بھی تھی اس گھر میں جس کو زین نے کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا، مگر اب اس کی جانب دیکھنا تو کیا بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جبکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، رمشا کے دل میں زین کے لیے جذبات بدلتے جا رہے تھے۔ وہ کوشش کرتی زین سے مخاطب ہونے کی، مگر زین بات پر جھڑک دیتا۔ نکاح کے بندھن میں بندھ کر وہ اس کے لیے نرم جذبات رکھنے لگی تھی۔ اس کے احساس جذبوں کی زین کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں تھی۔ روز کی طرح یہ دن بھی بالکل ویسا ہی تھا، خالی اکیلا بحران سا، اور زیادہ موسم نے ستم گری کر دی تھی۔ گرمیوں کے طویل دن، سردیوں کے چھوٹے چھوٹے سرد بالکل اس کے دل پر جمی اوس کی طرح بدلنے لگے تھے۔ ماحول میں ویرانی سی پھیلنے لگی تھی، اور سردیاں تو ویسے بھی آمد سے پہلے اداس کر دیتی، یہاں تو پھر معاملہ یہ الگ تھا۔ زیمل نے سیل فون دیکھا، کچھ شو نہیں ہو رہا تھا، وہ آن لائن ہے یا نہیں۔ کار وہ پک نہیں کرتا تھا، میسیجز کا جواب نہیں دیتا تھا، بس بہت تھا یہ 1 سال۔ اس کی سزا کے لیے کافی تھا۔ اس نے 365 دن نہیں گزارے تھے، کیونکہ یہ تعداد میں بہت کم تھے۔ اس نے اس کے بنا ایک لمحہ گزارا تھا، ایک لمحے کی تکلیف صحیح تھی۔ ہاں، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے سوائے زین کے، جو کافی بدتمیزی کر جاتا تھا، مگر زیمل نے پہلے کسی کو کچھ کہا تھا جو اب کسی کو کچھ کہتی، وہ چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ کھانے پینے میں حد سے زیادہ چور ہو گئی تھی، تبھی مزید سمارٹ ہو گئی تھی۔ اب بھی فجر کی نماز پڑھ کے اسے بھوک کا احساس ہوا، وہ نیچے آ گئی تو دیکھا رمشا بھی جاگ رہی تھی۔ زیمل کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کے لیے کچھ بنا دوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، زیمل بنا مسکرائے نرمی سے کہتی کچن میں آگے بیڈ نکال کے اس پر جیم لگانے لگے۔ آپ نے کل رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھی بس بریڈ جیم کھا رہی ہے، میں آپ کو پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ رمشا اس کے پیچھے آ گئی۔ ارے نہیں، اتنی بھوک نہیں، زیمل جلدی سے بولی۔ ہوگی بھی تو آپ کھائیں گی نہیں؟ رمشا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت تھی، سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں جس میں سلار تھا پوشیدہ، اور پھر اس کا بے داغ چمکتا نکھرا چہرہ اور سر سے پاؤں تک ایک رنگت۔ اس پر اس کا بے وقوفانہ مزاج کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ رمشا اپنی سوچ پر ہنس پڑی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟ زیمل نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیوں ہنس رہی ہے، نظروں میں سوال تھا۔ ایکچولی آپ بہت پیاری ہیں، میں سوچ رہی ہوں سب کہتے ہیں سلار بھیا کو آپ سے بہت پیار تھا، ہوگا ہی تو کس چیز سے پیار ہوا ہوگا انہیں؟ آپ کی آنکھوں سے یا آپ کی رنگت سے؟ ذرا بھی آپ کی رنگت میں مختلف رنگ نہیں ہے، یا پھر آپ کے بے وقوف مزاج سے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ بہت تیز ہو، زیمل مسکرا دی۔ اس کی باتوں پر جو بھی اس سے سلار کی بات کرتا وہ شوق سے سنتی تھی۔ مجھے خود نہیں معلوم، مگر لگتا ہے اب نہیں کرتے۔ دیکھو کتنا وقت گزر گیا، پلٹ کے میری طرف دیکھا بھی نہیں، جبکہ تم جانتی ہو سب سے پہلے شاید ان کی نظروں میں میرے آنسوں کی قدر پڑی تھی۔ وہ میری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ابھی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے خود منہ موڑ گئے، وہ اداس ہو گئے۔ رمشا سے اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی آپ اداس نہ ہو، وہ لازمی آئیں گے۔ تائیں میں ان کے لیے اتنی دعائیں مانگتی ہیں، ان کے لوٹ آنے کی، تائیں ابو مانگتے ہیں، ہم سب مانگتے ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ رمشا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ایسے کوئی منہ اٹھا کر واپس نہیں آ جاتا جب کسی بہت اپنے کو کسی کی قدر نہ ہو۔ کچن کے دروازے میں دونوں نے دیکھا زین کھڑا تھا۔ زین نے برتھیرے چتر کھاڑے۔ پولیس یونیفارم میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زیمل کی تو نظریں جھکی۔ رمشا البتہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، وہ ہر وقت زیمل کو ٹیز نہیں کر سکتا تھا ایک ہی بات کو لے کر۔ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ اپنی محبت کی تمام غلطیوں کو سب سے پہلے بھلا دیتے ہیں۔ رمشا نے اس کی طرف دیکھا۔ اور ریلی؟ وہ اندر آ کر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ محبت بھلا سر پر ناچتی رہے، ساتھ دینے کے وقت میں ہاتھ چھوڑ دے، اکیلا کر دے، اور پھر کھائے پیے خوش رہے، موج میں رہے۔ اس نے زیمل کے ہاتھ میں موجود بریڈ جیم پر ٹونٹ کیا، جبکہ ایک بائٹ بھی اس نے لی تھی۔
زیمل نے دوبارہ وہ شیلف پر رکھ دی، آنکھیں بھیگنے لگی۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، رمشا کو غصہ آیا تھا۔ میں سب کچھ کہہ سکتا ہوں جب تک میرا بھائی نہیں آتا، اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سونا نہیں ہے؟ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کچھ ڈھنگ کا کام کر لو، چلو جاؤ اپنے روم میں، وہ بولا۔ رمشا حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ رمشا نے زیمل کی طرف دیکھا بھی بس ایک پل کے لیے تو مسکرائی تھی، اور اب دوبارہ آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا، سرخی پھیل چکی تھی۔ زیمل نے رمشا کی جانب دیکھا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وقت ضائع مت کرو، جاؤ شاباش۔ وہ پھیکا سا ہنس کر کچن سے باہر نکلی، جبکہ رمشا ضبط کے وہیں کھڑی رہی۔ آپ کو کوئی لحاظ نہیں ہے؟ وہ آپ کی بھابھی ہیں، آپ کے بھائی کی محبت، اس طرح آپ ان کے پیچھے ان کا خیال رکھیں گے؟ رمشا غصے سے بھناتی اس کے پاس آئی، جو چیئر پر بیٹھا اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں اتنا اچھل رہی ہو؟ اس نے آنکھوں کو جنبش دی۔ میں کوئی نہیں اچھلی، مگر آپ ضرورت سے زیادہ بدتمیزی پر اتر چکے ہیں۔ زین نے شانے اچکائے۔ زین، کسی کا دل دکھانا سخت گناہ ہے، رمشا نے کہا۔ تو سب سے پہلے تو میرا دل دکھا ہے، میرے باپ نے ہمارا دل دکھایا، تو سارا گناہ میرے باپ کو ملنا چاہیے۔ اس عورت نے میرا دل دکھایا، میرا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، یہ اس کے ساتھ جا سکتی تھی، اس کی تکلیف کم کر سکتی تھی، مگر یہاں رہ کر نہ جانے اس کو کیا۔ زین، رمشا اس کے انداز پر پک تھی۔ میرے خیال میں اس گھر میں سب سے فالتو چیز بیوی ہے، وہ بھڑک کر بولی۔ نہیں، تم فالتو نہیں ہو، اس نے ذرا گہری نظر اس پر ڈالی، انداز میں پل دو پل میں تبدیلی آئی۔ رمشا نے اس کی جانب دیکھا، اس کی پہلی کنورسیشن تھی۔ مجھے اندازہ ہے میں کیا ہوں، اس نے اس کی گزشتہ رویے پر ٹونٹ کیا۔ زین کچھ دیر اس کی جانب خاموشی سے دیکھتے رہا، کچھ نہیں بولا۔ رمشا اس کے پاس سے جانے لگی، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ ذرا بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ جانے لگی کہ زین کے ہاتھ کی گرفت میں اس کی کلائی آ گئی۔ رمشا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سکون چاہتا ہوں میں کچھ دیر۔ وہ تھکی تھکی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ رمشا اسے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ اس کا ہاتھ پکڑ لینے سے دل کی حالت کیا تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ اس گھر میں کسی کو سکون نہیں ہے، اور آپ جب دوسروں کو سکون نہیں لینے دیں گے تو آپ کو کیسے ملے گا؟ رمشا نے غصے سے کہا۔ بریڈ چیمب وہیں پڑا دیکھ کر اسے مزید تپ چڑھ گئی۔ زین ایک دم اس کو اپنی جانب کھینچا کر اس کے بالکل نزدیک سامنے آ کھڑی ہوئی۔ رمشا سٹپٹائی، دل کی رفتار پھر سے بڑھنے لگی۔ زین نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چیئر پر بیٹھا تھا، رمشا اس کے سامنے کھڑی تھی، اور زین نے پہلی بار اپنا حق استعمال کرتے اسے خود سے لگا لیا۔ رمشا حق تک رہ گئی، اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ آنکھیں موند کے۔ رمشا کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے، البتہ زین کی سرخ نظریں، جن کی جلن کم ہوتی ہی نہیں تھی، بند تھی۔ زین، رمشا نے کچھ الگ ہونا چاہا۔ تمہیں کیا پتہ میں کس حالت میں ہوں، میری خوشیوں میں، میری کامیابی میں، میری ترقی میں، جب وقت آیا تو میرا بھائی نہیں۔ جانتی ہوں میرے ہر کام میں ویسے ہوتے تھے، یار تو کر لینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ میں کیسے برداشت کروں اس عورت کو، تم خود بتاؤ۔ میرا بھائی اسے پھولوں کی طرح رکھ رہا تھا، اور یہ لڑکی کانٹا بن گئی۔ بس ہاتھ ہی تو تھامنا تھا، اور دیکھتے دیکھتے ہاتھ چھڑا لیا۔ ایسا کون کرتا ہے؟ محبت سب کا نہیں سوچتی، محبت تو خود غرض ہوتی ہے، محبوب کے آگے تو کوئی نہیں دیکھتا۔ پھر کیسے رشتے؟ ہم لگتے کیا تھے ان کے، جو یہ یہاں رکی؟ تم نہیں سمجھ سکتی، شاید تم نے محبت نہیں کی۔ وہ آنکھیں بند کے آہستہ آہستہ بولتا جا رہا تھا۔ رمشا نے اس کے سر کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا مگر کمر پر گرفت کی مضبوطی دیکھ رہی تھی۔ میں تو سب سے چھوٹا ہوں گھر میں، میری بات کوئی نہیں سنتا، سب بدتمیز کہنے لگ گئے۔ یقیناً ان کے سامنے ایسا ہوتا تو دو چھتر لگا لیتے، مگر بدتمیز نہ کہتے۔ وہ ہنس دیا۔ رمشا کو احساس ہوا وہ کس طرح اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ شاید وہ حق پر بھی ہو، مگر زیمل بھی تکلیف میں تھی، اسے لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ آج جو سب مجھے مارنے کو دوڑتے، کسی کا ہاتھ بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے، وہ بڑے بھیا کا بھی نہیں۔ بس ایک بار وہ رک گیا۔ رمشا جانتی تھی اس ایک بار کے بارے میں۔ زین نے اس کی طرف دیکھا اور بت پر کھڑی رمشا کو ایک دم کھینچ لیا، اور مزید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ زین نے اسے اپنی ٹانگوں پر بٹھا لیا تھا۔ پیچھے ٹیبل تھی اور اس کی کمر ٹیبل سے ٹکرا رہی تھی۔ رمشا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جبکہ زین اس کے بکھرے بال سنوارنے لگا۔ مگر یہاں مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، وہ شکوہ کرنے لگا۔ آپ کی ساری باتیں جائز ہیں، مگر پھر بھی بھابھی یہ رویہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ رمشا اپنے جذبات پر قابو پاتی بولی۔ وہ اس سے بھی برے کی حقدار ہے، اور جب تک میرا بھائی نہیں لوٹے گا میں ایسا ہی رہوں گا، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ رمشا کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا، جو بہت پیاری تھی، غصہ بھی کرتی تھی۔ اسے وہ اس دن کتنی طرح لگی بات کر کے اور بھی اچھی لگی۔ رمشا خاموشی سے جیسے کچھ سوچنے لگی۔ زین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر رمشا اپنی سوچ میں مگن تھی، تبھی سے اپنی پوزیشن کا خیال نہیں آیا۔ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ زین ایک دم بولا، آنکھیں اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ رمشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ میری بیوی کو میرے پاس بیٹھنا کچھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، تبھی اپنے بھاری وجود کے ساتھ مجھ پر چڑھی بیٹھی ہے، وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ رمشا تو پوری طرح سٹپٹا گئی، وہ تو بالکل بھول گئی تھی، احساس تک نہیں رہا تھا کہ اب وہ ایک دم اٹھی۔ زین نے اپنی ہنسی دبائی۔ رمشا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میں بالکل بھاری نہیں ہوں، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ زین اٹھا۔ میری ٹانگوں سے پوچھو یہ تو تم، وہ بیچارگی سے بولا۔ رمشا اس کے گھور کر رہ گئی۔ وہ بھرے ہوئے جسم کی تھی، جس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھاری ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلے گی، جبکہ زین خود کو کافی دنوں بعد ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اسے شرمندگی ہوئی کہ وہ اتنے دن اس سے لاپرواہ رہا۔ وہ بھی ارادہ کر چکا تھا کہ بالکل ایسا نہیں کرے گا اس کے ساتھ۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے روم کی جانب چل دیا، جبکہ اوپر سے اسے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک نظر اوپر دیکھا، وہ جانتا تھا یہ زیمل ہے۔ اکثر اس نے اسے روتے دیکھا تھا، مگر بات وہیں کی وہی تھی، اس نے سرار کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو ابا لگنا نہ ہوتا پکارا تجھے۔ وہ بری طرح تڑپ تڑپ کر رو دی۔ ہاں، اسے چاہیے تھا سرار، آج ضبط جواب دے گیا تھا، بس ہو گئی تھی، مزید وہ اپنی زندگی میں سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اس کی قسمت میں بس 2 دن کی خوشی لکھی تھی؟ وہ 2 دن سوکھ کر سانس لے کر
ایک بار پھر مسلسل ملنے والی تکلیف میں پھنس گئی۔ اس نے سرار کو پاگلوں کی طرح کالز کی، میسیجز کی، مگر ایک بار بھی اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے سین بھی نہیں کیا۔ وہ تڑپ رہی تھی آج اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے نیٹ پر ٹی وی پر سرچ کر سکتی ہے، مگر اس نے سرار کو چھونا تھا، اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنا تھا۔ یوں ہی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو سر میں بے حد درد تھا، بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا اس کا وجود، اور دن بھی نکل آیا تھا۔ اس نے وقت دیکھا 11 بج رہے تھے صبح کے۔ وہ یوں ہی منہ ہاتھ دھو کے بنا لباس تبدیل کے نیچے آ گئی۔ آج اس کی حالت بہت بری تھی پہلے دنوں کی نسبت۔ نین ایک دم منہا کو عائد کے ہاتھ میں دے کر زیمل کی طرف بڑھی۔ زیمل تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ادھر دیکھو، نین نے پریشانی سے پوچھا۔ صوفیہ تنزیلہ نے بھی اس کو بٹھایا، وہ گری گری جا رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ بھابی نے تو کل صبح کے بعد اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، تبھی ان کی حالت ایسی ہو رہی ہے، رمشا پریشانی سے بولی، جبکہ آج دونوں بچوں کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ نین نے جلدی سے اس کے لیے دودھ گرم کیا، اس کے لبوں سے لگا دی۔ زیمل کو لگا وہ کچھ کھا پی نہیں سکتی۔ زین بھی اٹھ گیا تھا، اس نے کمشنر سے ملنے جانا تھا۔ عارض اور کبیر تو صبح ہی آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ زیمل کو دیکھ کر اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور باہر نکلنے لگا کہ اچانک کچھ یاد آیا۔ او یار، آج بھیا کا انٹرویو ہے۔ وہ ایک دم چیخا اور صوفے پر جمپ کرتے جلدی سے LCD کا ریموٹ لے کر LED آن کر لی۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا اسے بالکل انٹرسٹ نہیں تھا۔ ہاں، زیمل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ توجہ دیتا، یہ ڈاکٹر کو بلاتا، مگر فی الحال اسے اپنے بھائی کا انٹرویو دیکھنا عزیز تھا۔ سب نے اس کی اس حرکت کو افسوس سے دیکھا۔ بھابی میں ڈاکٹر کو فون کروں؟ رمشا نے اس کو غصیلی نظروں سے دیکھ کر نین سے پوچھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے اس کو بخار سا ہے، نین اس کی گردن پر ہاتھ رکھتی بولی۔ جاؤ بچی کے لیے کچھ ہلکا سا بنا لاؤ۔ دودھ تو پی نہیں رہی، صوفیہ پریشانی سے بولی، اور زیمل نے زین کی بات پر آنکھیں کھول لی۔ LCD بالکل سامنے چل رہی تھی، جس پر وہ لندن میں ہونے والے سالار کے انٹرویو کو سرچ کر رہا تھا۔ لائیو انٹرویو، اس کی بولی بالی ووڈ ہٹ کی مووی کے بارے میں تھا۔ وہ معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ مووی کے متعلق سارے جواب دے رہا تھا۔ زیمل ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انٹرویو پر سب کا دھیان چلا گیا تھا۔ اس کو اکثر سب یوں ہی کھڑے دیکھتے رہتے تھے۔ سب کے دلوں میں اپنی ایک الگ جگہ رکھتا تھا، کسی کی وجہ سے کوئی اسے عزت نہیں دیتا تھا۔ خود سے اس نے سب کے ساتھ جو رویہ رکھا، سب اس کی وجہ سے اپنی آنکھیں نم لیے ہوئے تھے۔ تو سر، شادی کا کیا پلان ہے؟ لڑکی نے انگلش میں پوچھا۔ سالار نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ کر لوں گا، اس نے سرسری سے جواب دیا۔ زیمل ایک دم ایکٹیو ہوئی۔ پیچھے روم میں سے مدیحہ بھی بے تابی سے اس کی آواز سن کر نکل آئی۔ اس کی ہر مووی، ہر انٹرویو وہ دن میں نہ جانے کتنی بار دیکھ لیتی تھی، اور آج تک نہ جانے سبھی تڑپ سے گئے، اور جب مرتضیٰ کمرے سے نکلے تو ایک دم سب شاکڈ ہو گئے۔ وہ سال بعد اپنے کمرے سے نکلے تھے، بوڑھے نحیف سے لگ رہے تھے۔ مطلب کب کر لیں گے؟ وہ لڑکی ہنسی۔ جب دل کرے گا، سالار نے کہا۔ اوکے، آپ لندن میں کسی امریکن کی تلاش میں؟ وہ لڑکی مسکرا کر گہری نظریں اس پر ڈالتی بولی۔ زیمل ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں شاید، مجھے لگتا ہے مجھے سیٹل ہو جانا چاہیے، سالار کا یہ جواب تھا۔ یہ انگارے جس پر گرے تھے وہ ایک دم نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ زین نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا، آج سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ زین، بند کر دو اس کو۔ نین کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی، جبکہ زین نے بند نہیں کیا تو آیت نے غصے سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا۔ تم اور کتنا بدتمیز ہونا چاہتے ہو؟ آیت بھڑکی۔ یہ ڈیزرو کرتی ہیں یہ سب۔ زین نے سر جھٹک کر کہا۔ مجھے جانا ہے سالار کے پاس، بھابی مجھے جانا ہے، میں ان سے معافی مانگوں گی، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، یہ بہت طویل سزا ہے، وہ بولی۔ نین اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ زیمل کی بات پر زین ایک دم چونکا۔ پلیز کسی طرح مجھے ان کے پاس پہنچا دے، ورنہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، وہ بولی، اور چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ مدیحہ، مرتضیٰ دونوں چپ کھڑے تھے، باقی سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ زین نے زیمل کی طرف دیکھا۔ میں پہنچاؤں گا آپ کو وہاں، مگر شرط یہ ہے کہ میرے بھائی کو آپ واپس لائیں گے ہمارے پاس، ہم سب کے پاس، بالکل ویسے جیسے وہ تھے، وہ ایک دم بولا تو آواز اونچی اور مضبوط تھی۔ مرتضیٰ دوبارہ کمرے میں چلے گئے، جبکہ مدیحہ نے زین کی جانب دیکھا۔ سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ زیمل ایک دم اٹھ کر اس کے نزدیک آئی۔ زین، میں قسم کھاتی ہوں جو تمہاری شرط ہے میں سب مانوں گی، بس مجھے ان کے پاس پہنچا دو، زیمل بولی تو زین نے سر ہلایا۔ آپ بھولیں گی نہیں اس وعدے کو، وہ جیسے پکا کرنے لگا۔ میں قسم کھاتی ہوں، زیمل کو جیسے اس کی بات ڈوبتے کو تنکے کے سہارے جیسی لگی۔ زین کو شاید اس کی بات پر یقین آ گیا تھا، وہ سر ہلا کر باہر نکلا۔ زیمل سے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نین اور آیت نے اس کو گلے سے لگا لی، وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتی تھی، جبکہ رمشا کو محسوس ہوا کہ وہ چڑچڑا شاید حالت کی وجہ سے ہو گیا تھا، اور نہ اتنا پتھر دل نہیں تھا جتنا زیمل کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ پھر سب بھلائی انتظار کی آنکھیں سجائے زین کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ زین آفس میں داخل ہوا، سیدھا عارض کے پاس گیا۔ بڑے بھیا کے پاس آ جائیں، بات کرنی ہے کچھ۔ عارض ایک ضروری فائل ریڈ کر رہا تھا، چونک کر اس کو دیکھا۔ ابھی ضروری ہے؟ وہ بولا۔ جی ضروری ہے، زیمل بھابی کے متعلق ہے۔ زین دروازے میں کھڑا بول رہا تھا۔ کیا ہوا انہیں، ٹھیک تو ہے؟ عارض جلدی سے اٹھا۔ بڑے بھیا کے روم میں آ جائے، زین نے کہا، اور دونوں نکل کر کبیر کے پاس آ گئے، جو ایک چھوٹی سی میٹنگ کر رہا تھا۔ مینیجر سے ان دونوں کو گھور کر دیکھا۔ بھیا ضروری ہے، زین نے کہا تو اس نے مینیجر سے ایکسکیوز کیا، اور مینیجر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ زین نے بات شروع کی۔ زیمل بھابی بھیا کے پاس جانا چاہتی ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ چلی جائے تاکہ سالار بھیا واپس لوٹ آئے۔ اس نے بڑی تمہید باندھنے کی بجائے بات سمیٹ دی۔ کبیر اور عارض ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کافی دیر سے سوچا بھابی نے، عارض بولا۔ ٹھیک ہے، ان کے جانے کے انتظامات کر دو، تم ساتھ جاؤ گے۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی بار جا چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی لوکیشن تک نہیں پہنچ پایا، زین نے بتایا۔ تو زیمل کیسے جائے گی؟ کبیر پریشانی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ چلی جائیں گی، زین نے جتاتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا وہ بیوی ہے اس کی۔ کبیر اور عارض نے سر ہلایا، اور اس کی طرح زیمل کے جانے کا پلان فائنل ہو گیا، جیسے ایک نئی زندگی اس لڑکی کے وجود میں بھرنے لگی تھی۔ شام میں سب گھر لوٹ آئے۔ زیمل کا کام زیادہ تھا، ویزا، پاسپورٹ، یہ سب، تبھی زین پورا دن
گھر لوٹا، اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے زیمل کے ڈاکومنٹس نکلوا کر ان پر سارے کام کرا دیے تھے، جبکہ نکاح نامہ جس کی کاپی عفان کے پاس تھی، اس سے اسے بہت فائدہ ملا۔ وہ جب گھر لوٹا تو جیسے پہلے والا ذہن لگنے لگا۔ ٹکٹ اس نے ہوا میں لہرائے تھے اور چہرے پر جاندار مسکان تھی۔ بھابی کہاں ہے؟ وہ نین آئے رمشا کو دیکھنے لگا۔ وہ تو اسے دیکھ کر حیران تھی۔ کبیر بھی مسکرا دیا۔ کتنا اچھا ہو جب سب پہلے جیسے ہو جائے۔ عارض آیت کے ساتھ بیٹھ کر نور کو گود میں بھر کر پیار کرنے لگا۔ آیت اسے خوشی سے دیکھنے لگی، جبکہ کبیر نے بھی منہا کو پیار کر اسے گود میں لے لیا۔ ماں باپ کے کمرے کی طرف اداسی سے دیکھا۔ وہ لوٹ آتا تو شاید یہ کمرے دو نہیں ہوتے کبھی، اور جب وہ لوٹ آئے گا ایک پل لگائے گا، بس اسی کا منتظر تھا وہ۔ زیمل اوپر سے نماز پڑھ کے نیچے آئی تو زین ایک دم اس کے پاس پہنچا۔ یہ دیکھے کل کی ٹکٹ لے آیا ہوں آپ کی، وہ بولا۔ بہت ایکسائٹیڈ تھا، سبھی سے دیکھ کر خوش دکھائی دے رہے تھے۔ زیمل اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ لے پکڑے؟ زین نے اس کے ہاتھ میں ٹکٹ دی۔ مجھے یقین ہے بھیا واپس آ جائیں گے، بس آپ جائیے گا اور لے آئیے گا، زین نے کہا۔ زیمل نے سر ہلا دیا، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ زین ہٹ گیا، جبکہ وہ سب کی نظروں کو دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سب مجھے، جیسے میں عجوبہ لگ رہا؟ وہ پوچھنے لگا۔ اتنے دانت نکلتے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے آپ کے، رمشا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور جیسے وہ سرخ پڑ گئی اپنی اس کوتاہی پر۔ ایک دم وہ زبان دانتوں تلے دبا کے، جبکہ عارض اور کبیر کا کہکہ بلند ہوا۔ زین البتہ اس جرأت پر حیران تھا۔ میرے بھیا لوٹیں پھر بتائے گا زین کیا شاید تمہیں تو، وہ بولا تھا بے دھڑک۔ او ہیرو، کبیر نے گھورا۔ اوئے ہوئے، تو زین ہنس دیا۔ کبیر کو چتر نہ پائیں بوڑھی دے سامنے۔ زیمل البتہ ٹکٹ دیکھ رہی تھی، کیا وہ اس کانا قبول کرے گا؟ پتر تو ایک باری جاتے صحیح، ایتھے تو پیٹ پٹیا پایا ہوا ہے، جاتے صحیح۔ پوری رات نہیں سوئی تھی وہ، جبکہ جب اس کی فلائٹ کا ٹائم ہوا تو عارض اور زین اسے چھوڑنے جا رہے تھے۔ زیمل سب سے ملی، سب نے اسے بامراد لوٹنے کی دعا دی۔ وہ گھبرائی بھی تھی، پہلے سے لگا شاید زین ساتھ جائے گا، مگر وہ اکیلی جا رہی تھی پہلی بار۔ اس نے تو کبھی شہر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، مگر اب جنون سوار تھا اس تک پہنچ جانے کا۔ وہ مدیحہ کے کمرے میں آئی۔ مدیحہ وضو کر رہی تھی۔ زیمل ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جا رہی ہو؟ مدیحہ نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ مدیحہ کی آنکھیں پھیک کے، میرے بیٹے کو لے آنا، اس سے کہنا بھلے میں نے اسے جنم نہیں دیا، مگر مجھے سب سے پیارا وہ ہے، واپس آ جاؤ پلیز، درخواست کرنا۔ وہ بے بسی سے رو پڑی، جبکہ کبیر، عارض اور زین تڑپ کر ماں تک پہنچے۔ ماما اب سب ٹھیک ہو جائے گا، زین نے ان کا چہرہ پکڑا۔ نہیں زین، وہ حساس ہے، اپنے اندر کی جانے کتنی آگ دبائے بیٹھا۔ وہ مجھ سے نہیں ہوا، مگر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا، وہ رشتوں کا بھوکا۔ وہ ہمارے بنا سال بھر سے کیسے رہا ہے؟ وہ کتنا تنہا ہو گیا میرا بچہ۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، سب کی آنکھیں نم تھیں۔ اب بھابی لے آئیں گی ماما، آپ دیکھیے گا، عارض نے مسکرا کر کہا، اور ہم انتظار کریں گے، زیمل جلد لوٹ آئے گی، کبیر نے کہا۔ تو مدیحہ نے آگے بڑھ کر زیمل کو پیار کیا۔ وہ خود بھی سہمی سہمی سے ان میں چھپنے لگی۔ کچھ دیر وہاں رک کر مرتضیٰ کے پاس آئی، جو بستر پر لیٹے ہوئے تھے، نظریں سپاٹ تھی۔ زیمل ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا جا رہی ہوں میں۔ مرتضیٰ جب کچھ نہیں بولے تو زیمل خود سے بولی۔ زین البتہ اندر نہیں آیا تھا، باقی سب تھے۔ وہ نہیں آئے گا، مرتضیٰ نے بس اتنا ہی کہا۔ سب چپ رہ گئے۔ دھیان رکھنا اپنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلے گئے۔ چلو سلار صاحب آئیو، ادھی تو پوتی کی 37 منٹ دی قسط سے بڑی دکھی لنگ گئی جے۔ جہاز میں بیٹھ کر آج دل کانپ رہا تھا۔ وہ تنہا تھی۔ جیسے ہی جہاز اڑا، اس نے سیٹ کو کس کر پکڑ لیا، ڈر سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ زین نے اسے سب سمجھایا تھا۔ عارض نے بھی تسلی دی کہ فیروز کو ای میل کر دی۔ اس نے زور سے سیٹ پکڑ لی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر دیکھا۔ پہلی بار بیٹھی ہیں آپ جہاز میں؟ وہ پوچھنے لگی۔ زیمل آیت الکرسی پڑھتی زور سے سر ہلا گئی۔ ریلیکس ہو جا، جہاز فلائی کر چکا ہے، لڑکی نے کہا اور ہاتھ تھپ تھپایا۔ زیمل شرمندہ سی ہو گئی۔ جہاز لندن ایئرپورٹ پر اترا۔ زیمل نے جلدی سے فون نکال کر زین کو کال ملا لی۔ وہ اسے گائیڈ کر رہا تھا۔ وہ نروس سی ہوتی سب کرتی جا رہی تھی، اور اچانک اسے بھاگ کر ایئرپورٹ میں داخل ہوتا فیروز نظر آیا۔ زیمل کی تو جیسے مشکل آسان ہوگی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ ذرا غصے میں لگا۔ زیمل چپ سی رہ گئی۔ فیروز نے اس کے ہاتھ سے غصے سے سنبھال لیا۔ میں بس آپ کو وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں سر ہیں، اس کے بعد میں آپ کو نہیں جانتا، وہ سرد مہری سے بولا۔ زیمل کی آنکھیں نہیں اٹھ رہی تھی، وہ بھی اس سے خفا تھا، صاف واضح تھا۔ چلو جا کے انہوں تے منانا، ایڈے دیدے کھول کے اپا کرنا بھی کیا۔ وہ اسے لے کر اس جگہ تک پہنچا تھا جہاں سالار موجود تھا۔ زین کا میسج اس نے اگنور کر دیا، کیونکہ اس دوران زین نے اسے 1000 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر سالار کی طرف سے ہر چیز پر پابندی تھی۔ تبھی اس نے نہ چاہ کر بھی کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی کچھ کہا، مگر جب عارض کی بھی وہی میل آئی تو اسے سنجیدہ لگی تھی یہ بات، اور وہ بس چیک کرنے کے لیے یہاں پہنچا تھا کیا ہے وہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ اور جب سامنے زیمل کو دیکھا تو اسے غصہ آیا کہ وہ یہاں اکیلی کیوں آ گئی۔ لے، یہ اس کا معاملہ نہیں تھا، لے بھی اس نے بس اتنی فیور کر دی تھی کہ جہاں سالار موجود تھا انجان بن کر وہاں چھوڑ دیتا اور اس پر واضح نہ کرتا کہ وہ پہلے سے جانتا۔ زیمل اتنے بڑے شہر کی رنگینیوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی انگلیاں چٹکا تھی، جبکہ فیروز کچھ دیر بعد اس کے کنفیوز چہرے پر نگاہ ڈال لیتا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر وہ وہاں تک پہنچنا چاہتا تھا، جبکہ اسے سالار نے اپنے ارد گرد اتنا گرا لیا تھا کہ اسے سر جھکانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب بھی 4 دن بعد اس کا کانسرٹ تھا، جبکہ اس وقت وہ ایک ہوٹل میں تھا جہاں اس کی ضروری میٹنگ تھی۔ وہ اس کے بعد کچھ دیر ہینگ آؤٹ کرنے کے بعد وہ واپسی اپنے گھر جاتا، جو کہ اس نے یہاں سال پہلے خریدا تھا اور بے حد خوبصورت مینشن تھا۔ فیروز نے سارے راستے میں 1 منٹ کے لیے بھی اس سے بات نہیں کی۔ سال بھر بعد اسے اس بات کا خیال ہے، بے وقوف تھی، بزدل تھی، ڈرپوک تھی، یا جو خطاب اسے دیے جا سکتے تھے وہ سب تھی۔ اسے محبت کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو فیروز کے لیے سب سے اہم سالار تھا،
اور اس کے بعد اس سے ریلیٹ کرتے رشتے. تبھی اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے آگے روکی. زیمل لوگوں کا رش دیکھ کر گھبرا گئی. آپ اتر سکتی ہیں گاڑی سے, یہاں سے سر اب سے گھنٹے بعد گزریں گے. باقی آپ جانتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں, وہ سرد لہجے میں بولا اور دروازہ کھولنے لگا. مگر یہاں بہت لوگ ہیں, وہ میری طرف کیسے دیکھیں گے؟ زیمل گھبرا رہی تھی اور گھبراہٹ کے مارے بھی اس کی آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی تھی. میم میں نہیں جانتا کچھ, آپ بہتر جانتی ہیں, آپ خود آئی ہیں یہاں, اس نے دوبارہ کہا. پلیز آپ ایسا نہ کریں, آپ نے ہمیشہ بھائیوں والا انداز رکھا ہے, میری بہت غلطی ہے, مگر ایسا مت کریں, میری مدد کریں. سلار تک پہنچنے میں کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ ایک بار پھر سے خوشیوں کی طرف لوٹے؟ یہ سب رشتے جو ان کے منتظر ہیں, جن کے بنا وہ نہیں رہ سکتے, یہ وہ لوگ ان کے بنا نہیں رہ سکتے. زیمل بھیگے لہجے میں آہستہ آہستہ بولتی رہی. فیروز اس کو سن رہا تھا. آپ پلیز میری مدد کریں. زیمل نے بلاخر آنسو صاف کر کے بے بسی سے کہا کہ وہ یہاں کیسے سامان کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی. فیروز جانتا تھا یہاں مدد کر کے وہاں اپنی موت بلائے گا, مگر حقیقت تو یہ تھی وہ خود چاہتا تھا کہ سرار اپنی زندگی اور اپنا میں لوٹے. اس نے گہری سانس بھری. میں آپ کا سامان لے جاؤں گا, مگر آپ کو اترنا یہیں پر ہے, وہ بولا. زیمل اس فیور پر شکریہ بھی نہ ادا کر سکی. اس نے تو پھر مشکل میں ڈال دیا تھا, مگر ہر جگہ حلوہ تو نہیں ملتا, اسے اندازہ ہو گیا تھا. سلار اس کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا, مگر سب کچھ نہیں. وہ دکھے دل سے سوچ چکی تھی. آپ ایک بار مان جائے سب کی شکایتیں لگائے گی اسے. صحیح ہے, لگائیں, سب تو بہت ہیں ذہن چتر پوائیں, لیکن پہلے مناتے لے انہوں. آج دی کس طرح کو منانا شروع کر, کوئی سانو بھی تھوڑا جا سواد آوے. فیروز یوں ہی پاٹ چہرے سے بیٹھا رہا تو وہ چھچکتی گھبراتی گاڑی سے باہر نکلی, اور اس نے فیروز کی جانب بھی پلٹ کر بھی دیکھا تھا کہ فیروز گاڑی سے ان سے بھگا لے گیا. زیمل کی آنکھ سے آنسو گرا, جو اسے اس نے ہمت کے ساتھ صاف کیا. زیمل تمہیں مضبوط بننا ہے, دل میں خود کو کہا, اور پھر بھی وہ ڈر رہی تھی. ہاں لوگ بہت مختلف تھے. اس نے بالوں کی رٹوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور ان لوگوں کے رش میں کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی. وہ نہیں جانتی تھی اس کی نظر اس پر پڑے گی یا نہیں. پڑ گئی تو شاید منہ موڑ کر چلا جائے, مگر نہیں, ایسا تو نہیں تھا. یہ شاید وہ بہت منتشر ہو چکی تھی, آگے کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی. 1.5 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد لوگوں کا شور ایک دم فل چیخوں میں بدل گیا. وہ باہر آ گیا تھا. ریڈ جیکٹ, وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس نے باہر نکلتے اپنے سر کو ہوڈی سے کور کیا, جبکہ لوگوں کے چیختے چلاتے جوش دکھاتی تعداد پر ایک نگاہ بس گھمائی تھی, اور اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ ماسک سے چھپا لیا. وہ اپنے فینس کو ہاتھ ہلانے لگا. تبھی فیروز اس بھیڑ کو چیرتا اندر داخل ہوا. فلیش لائٹس اس پر پڑی تھی. زیمل بہت دور کھڑی تھی, نگاہ ساکھ تھی. وہ قیمتی تھا پہلے بھی, مگر اب تو جیسے اس کی کامیابی کو پر لگ گئے تھے. بے پناہ خوبصورت اور وجاہت سے بھرپور کے لوگ ساری بھیڑ کو تو کراس کر پہنچ جانے کو بے چین تھے, اور پھر وہ ان لوگوں کا ہاتھ ویو کر رہا تھا. فیروز کے آنے پر وہ آگے چلنے لگا, اور فیروز اس کے پیچھے پیچھے. اس کی گاڑی تک کے راستے میں چیئر لگے تھے. اس کے گارڈز, اس کے مینیجرز کی تعداد بڑھ گئی تھی. سب اسے پروٹیکٹ کر رہے تھے, گاڑی تک پہنچا رہے تھے, جبکہ وہ راستے میں سے گزر کر گاڑی کی طرف جانے لگا. زیمل کے وجود میں حرکت آئی. سلار لپڑ پڑائے, مگر اتنا کافی نہیں تھا. وہ اتنا قریب نہیں تھا کہ بے آواز آہٹ بھی سن لیتا, بلکہ اتنا دور تھا وہ چلاتی بھی تب بھی اس تک آواز نہ پہنچی. سلار, زیمل نے بلند آواز میں پکارا, اور بھیگتی ہوئی اس کی گاڑی کے راستے میں کھڑے لوگوں کے پیچھے سے ہاتھ ہلانے لگی. شاید وہ اسے دیکھ لے. سلار, وہ پھر سے بولی, مگر وہ گاڑی کا دروازہ کھلنے پر اس سے پہلے اندر بیٹھتا. زیمل نے پوری طاقت لگا کر اس کا نام لیا. باقی سب سر پلیز آٹوگراف, پلیز پکچر, یہ سب کہہ رہے تھے, وہ بھی انگلش میں, اور اس بیچ میں ایک چیخ نما آواز اس کے نام کی پکار پر اٹھی. وہ جو ایک قدم اندر رکھ چکا تھا, اس نے گاڑی کی اوٹ سے سر نکال کر باہر لوگوں کی طرف دیکھا. سلار, وہ پھر سے چیخی, ہاتھ ہلانے لگی. لوگوں نے اس نے دور ہٹایا اور آگے آ گئی. سلار سامنے مشقت میں کھڑی چیختی ہاتھ ہلا دی. زیمل کو دیکھ چکا تھا. اس نے جھٹکا کھا کر فیروز کی طرف دیکھا, جو سر جھکا گیا. اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی. وہ جیسے رک گیا تھا. زیمل دیکھ نہیں سکی, وہ اسے دیکھ چکا. وہ اب بھی اس کی نظروں میں آنے کی تگ و دو میں تھی. سلار نے فیروز کی جانب دیکھا, انداز ایسا تک کاٹ کر ابھی کھا جائے گا. فیروز کچھ نہیں بول سکا. صحیح سلامت واپس پہنچا دو, اس نے فیروز کو آرڈرز دی اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا. سلار, ایک بار پھر سے اس کی چیخ نما آواز آئی. وہ جیسے الجھن میں آ گیا. فیروز گاڑی میں سوار ہوتا کہ سلار نے بھڑک کر اس کی طرف دیکھا. جسٹ گیٹ آؤٹ, پروٹیکٹ ہر فرسٹ, وہ پانی کی بوتل اس پر پھینکتا بولا. فیروز نے سر ہلایا. سلار نے ضبط اور غصے سے مٹھیاں بند کر لی, جبکہ فیروز باہر بھاگا, اور سلار نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا. وہ انہیں نال لے جا. وہ چلا گیا تھا. وہ ان لاکھوں لوگوں کی آواز میں اس کی پکار نہیں سن سکا. واقعی بہت قیمتی اور بڑا ہو گیا تھا. اس تک رسائی کتنی مشکل ہو گئی تھی. وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کو دیکھنے لگی. تبھی فیروز نے اسے پکارا. چلیں آپ کو واپسی کی ٹکٹ کرا دیتا ہوں, فیروز نے کہا. زیمل کا گلا خشک ہو رہا تھا, اور اچانک جیسے غصے سے اس کا دماغ بھول گیا. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں یہاں تک آ کر انہیں لیے بنا واپس جاؤں گی؟ وہ جس طرح بولی, فیروز شاکڈ اس کی طرف دیکھنے لگا. میں بیوی ہوں ان کی, اور میں آرڈر دیتی ہوں آپ کو مجھے ان تک پہنچائے, ورنہ میں اسی شہر میں پھرتی رہوں گی, واپس نہیں جاؤں گی. وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی. میم سر بےحد غصہ ہوں گے, فیروز نے کہا. ٹھیک ہے, میں یہی روڈ پر بیٹھ جاتی ہوں, وہ بولی, اور چلتی ٹریفک کی طرف جاتی کہ فیروز نے اسے روک دیا. چلیں, وہ بولا. زیمل خوشی سے پھٹنے والی ہوگی, جلدی سے اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوگی. جیکٹ اتار کر اس نے صوفے پر پھینکی. پورا مینچر جگمگا رہا تھا. شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دی. اس نے فیروز کو کال ملائی, جس نے پہلی بیل پر پک کی تھی. کہاں ہو تم؟ وہ پوچھنے لگا.
جی سر، وہیں جہاں آپ نے بھیجا تھا، وہ بولا تو سلار کو لگا جیسے اس نے کہا کہ وہ اسے واپسی فلائٹ میں بٹھا رہا ہوگا۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا، وہ اٹھ کر روم میں آ گیا۔ اس نے اپنا ڈریس چینج کیا، جینس پر سفید شرٹ ڈالی اور اس پر سافٹ جرسی پہن کر اس نے مینشن میں لگے ہیٹرز آن کر لیے۔ مینشن میں ایک بھی ملازم نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے لیے کافی بنانے لگا، ساتھ ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی اس نے چیزیں نکال لی۔ وہ یہاں اکیلا ہوتا تھا، شاید خود پر ثابت کرنے کے لیے وہ کتنا اکیلا ہے۔ سال گزر گیا تھا، اسے اپنوں سے دور ہوئے۔ خیر اب تو یہ اپنے لفظ بھی کافی انجان سا لگتا تھا۔ کون اپنا ہے کون پر ہے معلوم نہیں۔ تکلیف تو یہ تھی، اس پختہ شعور کی عمر میں اسے یہ زخم پتہ چلا تھا کہ وہ کس قدر غیر ضروری تھا۔ کسی نے بیچ دیا، کسی نے خرید لیا، کسی نے اپنا سوچا، کسی نے پیسے کا سوچا۔ ایک بار پھر ساری تلخ یادیں جن سے وہ روز بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اس کے ارد گرد آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے مرتضیٰ سے بے حد محبت تھی، اپنی ماں سے، اپنے بھائیوں سے، ان سے جڑے ہر رشتے سے، مگر جو محبت دماغ پر جنون بن کر سوار ہونے لگی تھی وہ زیمل کی تھی، اس کے چہرے سے تھی۔ آج وہ پھر سال پیچھے جا کھڑا ہوا اس کا چہرہ دیکھ کر۔ سال بعد اسے خیال آیا تھا کہ وہ اس کے پاس آنے کا، وہ جا بھی چکی ہوگی۔ اس نے سر جھٹکا، خود کو بہت مشکل سے رہائی دی تھی۔ اس کا سیل فون بجنے لگا، اس نے کال پہ کی۔ یس، وہ بولا۔ ایک بات بتا دو بس، کب اناؤنس کرو گے شادی کے بارے میں؟ وہ غصے سے اب تو پوچھ رہی تھی۔ سون، بس اتنا کہ کر، اور کافی کا مگ لے کر پیچھے لان کی طرف آ گئے۔ ٹھنڈ ایسی تھی کہ ٹھہرا دے۔ اس نے اوپر کوٹ پہننا مناسب سمجھا، جس میں وہ اور بھی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے گارڈز باہر تھے۔ فون کی تو ہے، میں نے سمجھ نہیں آئی۔ ایک طرف آگ کا جلایا ہوا تھا، وہ اس آگ کی لٹوں کو دیکھتا اس کی بات سن رہا تھا۔ سلار، اگر تمہیں پرابلم تھی تو تم میری آفر ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ لڑکی سنجیدگی سے بولی۔ اچھا کوئی اور کڑی ہے؟ اپنی شادی کا ذکر اس نے کہیں نہیں کیا تھا، اور اولیویا جارڈن اس کی لیڈ ہیروئن رہی تھی اس مووی میں، جو سارے ریکارڈ توڑ گئی تھی، اور اسے سلار بہت پسند آ گیا تھا۔ اس نے 3 مہینے پہلے سے خود پرپوز کیا، جو خوبصورت تھی۔ سلار نے بنا کچھ کے پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، اور اب وہ دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کروانا چاہتی تھی۔ اکثر وہ راتوں میں سلار کے بے حد نزدیک آئی تھی۔ ہاں، اسے بہکانے کی کوشش کی۔ خیر یہ سب ان کے لیے عام تھا، وہ بھی کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہتا تھا، ان سوچوں سے بھاگ جانا چاہتا تھا جو اس کے دماغ پر ہر پل اذیت کی طرح سوار رہتی تھی۔ مگر جب اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کے چہرے میں زیمل کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، بس سرخ نظروں سے اسے دیکھتا رہ جاتا۔ شکر ہے بغیرت نہیں بنیا پورا۔ اولیویا کی اس کی یہی ادا پسند آئی، اب تک اس نے اسے چھوا نہیں تھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ سلار نے فون بند کر دیا اور آنکھیں موند کر سر چیئر کے پیچھے ڈال دیا۔ کافی تکلیف دیا خود کو خود ہی سنبھالنا، مگر حقیقت ہے آپ کو خود سے زیادہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ فیروز اسے فرنٹ ڈور سے نہیں لایا، وہ بیک ڈور سے گھر میں داخل ہوئی۔ وہی گھر کو حیران کو دیکھنے داخل ہوئی، گھر کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یہ بے حد خوبصورت اور قیمتی تھا، بالکل اس کی طرح۔ اب میں چلتا ہوں۔ فیروز جلدی فرار ہونا چاہتا تھا۔ وہ ان کا روم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ فیروز نے اوپر اشارہ کر دیا۔ زیمل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ فیروز باہر نکل گیا۔ باہر کی نسبت یہاں بہت اچھا موسم تھا، وہ تو باہر کلفی بن جاتی۔ گھر دیکھنے میں اسے احساس وقت سلار کہاں ہے؟ اس نے سوچا شاید روم میں ہو۔ اب کڑا وقت تھا، دل سنبھالتی اوپر فیروز کے بتائے گئے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ کچھ سانس بحال ہوئی، پہلے بھی وہ اس کی موجودگی سے گھبرا اٹھتی تھی، اب تو وہ کانپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کمرے میں آ گئی، وہاں سلار ہی سلار تھا۔ جدھر نظر اٹھتی وہاں وہ تھا، کہیں مسکراتا، کہیں سنجیدہ، کہیں رنگوں میں، کہیں بلیک اینڈ وائٹ، کہیں کسی لڑکی کے ساتھ، کہیں ایوارڈ لیتے، کہیں کسی کو ایوارڈ دیتے ہوئے، کہیں اسپیچ کرتے ہوئے، کہیں گانا گاتے ہوئے، کہیں کانسرٹ میں اچھلتے ہوئے۔ ہر طرف تھا وہ۔ زیمل خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی، ساری طاقتیں جواب دے گی۔ اچانک اسے باہر اہٹ محسوس ہوئی، کیا وہ سلار ہوگا؟ وہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھی، مگر اس طرح ڈری تھی جیسے غلط ٹیسٹ کر کے بچہ اپنی ٹیچر سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ دروازے کی نوب گھومی، وہ اندر داخل ہوا۔ سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھ میں کافی کا بھاپ اڑاتا کپ تھا۔ پوری توجہ موبائل پر تھی۔ وہ اندر آ گئی، یہ جانے بنا کہ اس کے کمرے میں کوئی اور وجود بھی ہے۔ اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور نگاہ سیدھا زیمل سے جا ملی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ زیمل بھی ساخت ہو گئی۔ سال بعد، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے لمحے، کتنے منٹ بعد اسے دیکھا تھا۔ جیسے صدیوں بعد اس سے نگاہ ملی تھی، اس کی نگاہ نے زیمل کو دیکھا تھا۔ زیمل کی آنکھ سے مسلسل آنسو گر رہے تھے، جسے وہ کنفیوز سی ہوتی، بار بار صاف کرتی۔ ہاتھ پاؤں اس کے کانپ رہے تھے۔ سلار نے ٹیبل پر رکھنے کی بجائے کپ زمین پر پھینک دیا۔ چھناکے کی آواز سے کپ ٹوٹ گیا۔ فرش صاف ستھرا جو چمک رہا تھا گندا ہو گیا۔ فیروز، وہ تھاڑا۔ زیمل اس کا نام بھی پورا نہیں لے سکی، اس قدر سہم گئی تھی وہ، جبکہ سلار اسے اگنور کرتا باہر نکلا۔ فیروز کو پکارا، مگر فیروز ہوتا تو اس کے سامنے آتا۔ فیروز آج سامنے آ گیا تو فیروز تو قتل ہی ہوئے گا۔ وہ دوبارہ گالیاں دے کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر داخل ہوا۔ سلار، بھیگے بھیگے لہجے میں زیمل پکارتی اس کے نزدیک جانے لگی۔ وہیں رک جاؤ، وہیں رکو۔ وہ اتنے دنوں بعد بولا تھا، اس سے بولنے کا انداز ہی بدل گیا۔ زیمل رک گئی۔ جسٹ گیٹ آؤٹ۔ اس نے وہیں سے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ زیمل نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ واز اٹھا کر زمین پر پٹکتے چیخا۔ وہ واز شکل سے کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ سلار اپنے آپے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زیمل نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کا یہ رخ بھی ہے جو اسے دیکھنا ہے ہمیشہ۔ اسے ہمیشہ شرارتی انداز میں دیکھا تھا۔ زیمل نے آنسو صاف کیے۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بولی۔ وہ اس کے نزدیک جانے لگی۔ سلار آگ اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ زیمل یہاں تک کہ اس کے بے حد نزدیک آ گئی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے کیسے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔
مگر پھر بھی زیمل کا ہاتھ اپنے چہرے سے چھٹک کر اس نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ زیمل ایک دم زمین پر جا گری۔ یہ سب غیر عادی ہوا تھا، وہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس وقت بے حد بھڑک رہا تھا۔ اس نے اس کے سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تھپڑ فیروز کے منہ پر لگتا تو شاید وہ نارمل ہوتا، اس کی کوئی بات سن بھی لیتا۔ زیمل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ مٹھیاں بھیجتا کھڑا تھا، ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ کی رگیں بھی پھول لی تھی۔ زیمل کی ناک سے خون نکلنے لگا، اسے لگا اس کا وہ حصہ سن ہو گیا، اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اس کان سے، جبکہ ناک سے خون بہتا اس کے گال سے ہوتا گردن کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سالار کا ہاتھ پکڑ کر دونوں ہاتھوں میں کانپتی اٹھی۔ وہ چونکہ 2 دن سے کوئی ٹھوس غذا نہیں لے رہی تھی، اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اس نے ایک سسکی بھری وہ جھول کر نیچے گرتی کہ سالار نے جلدی سے اسے پکڑ لیا۔ زیمل کی آنکھیں بند ہوگی۔ زیمل، وہ بولا، اس کا گال تھپ تھپایا مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ مزید غصے سے آگ بگولا ہوا، مگر یہ غصہ فیروز پر تھا۔ چلو چنگا ہے، بے ہوش ہو گئی، کوئی چنڈ کھا کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو تھکی تھکی آنکھوں میں ایک دم سالار کے لیے تلاش شروع ہوگی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی، مگر پورے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کو اب غور سے دیکھا تھا، کمرہ بے حد خوبصورت تھا، مگر وہ تو تب خوبصورت لگتا جب اس کمرے کا مالک اس سے راضی ہو جاتا۔ تبھی دروازہ بجا۔ اس نے لگا وہ آ گیا۔ وہ بےتابی سے آنکھوں کو دروازے پر لگا دیا، آس پاس آنکھیں، مگر دروازہ کھلا تو کوئی ملازمہ تھی۔ ہاں، اس کا یونیفارم تھا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ملازمہ، ورنہ بہت پیاری تھی۔ زیمل نے کیسے کنکھیوں سے دیکھا، جب وہ آئی تھی تب تو یہاں کوئی نہیں تھا، پھر یہ اچانک کہاں سے آئی؟ وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگی، جو کہ مختلف کھانوں سے سجی ٹرالی گھسیٹ کر اندر آئی۔ اس نے مسکرا کر زیمل کو گریٹ کیا۔ زیمل اس ایک پل کو ساکھ رہ گئی، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اگر تو سالار کی ملازمہ تھی تو مان جانے کے بعد اس بات پر جنگ ہونے والی تھی۔ باندھی ہے۔ وہ لڑکی اس کے آگے ایک چھوٹی سی سنگل ٹیبل ٹائپ سٹول رکھ چکی تھی، جو گرے کلر کا بہت خوبصورت تھا۔ سر کہہ کے گئے تھے آپ کو کھانا کھلا دوں، ویسے تو میں یہاں نہیں آتی، مگر جب جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تب سر بلا لیتے ہیں۔ کون خاص مہمان؟ وہ ایک دم بولی۔ لڑکی نے اس کی بےتابی پر حیرانگی سے دیکھا۔ جیسے اولیویا میم، خاص کر جب وہ آتی ہے تب سر مجھے بلا لیتے ہیں، مگر سر یہاں نہیں ہوتے۔ وہ اکثر سر سے بحث کرتی ہیں کہ جب وہ آتی ہے تو سر کا کام بڑھ جاتا ہے، بس یہی خیر۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں اس کی پلیٹ میں کھانا نکالتی بولی۔ کیونکہ میں اس سر کی بیوی ہوں۔ غصے سے سرخ ہوتی وہ بولی۔ جی؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی، گویا شاکڈ ہو گئی۔ زیمل البتہ مطمئن سی دکھی تھی۔ جی ہاں، اور تقریباً 2 سال سے شادی شدہ ہے وہ، اور میں ہی ان کی بیوی ہوں، وہ جتا گئی، جبکہ وہ لڑکی سر ہلا گئی۔ یہ اولیویا کون ہے؟ زیمل نے کھانا دیکھے بنا پوچھا۔ کوئی نہیں میم، وہ لڑکی سنبھل گئی۔ سچ بتاؤ مجھے، وہ بس ضد ہوئی۔ وہ ایکچولی یہ بات آپ سر سے پوچھ لیجیے گا۔ اس لڑکی نے صاف انکار کیا اور زیمل اس کو گھور کر رہی۔ مجھے نہیں کھانا، اس نے کہا۔ میم آپ کی ڈرپ بھی ختم ہوگی، میں یہ ہٹا دیتی ہوں، پھر آپ یہ کھانا کھا لیں، وہ بولی۔ نہیں، پہلے سالار کو بلا دو پلیز، وہ اداسی سے بولی تو وہ لڑکی مسکرا دی۔ میم سر باہر گئے، بھی تھوڑی دیر پہلے وہ آتے ہوں گے، وہ کہہ کر اس کی ڈرپ اتارنے لگی۔ زیمل نے سر ہلا دیا۔ اس نے اس کو فرسٹ ایڈ کیا۔ اب آپ کچھ کھا لیں، وہ بولی تو زیمل نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں انہی کے ساتھ کھاؤں گی، زیمل نے اسے طے کر لیا تھا۔ اس لڑکی نے ذرا فورس نہیں کیا اور اس کے پاس سے جانے لگی۔ پلیز بتا دو اولیویا کون ہے؟ زیمل کے دماغ میں ایک ہی بات ٹھہر کی تھی۔ وہ لڑکی چپ ہوگی۔ آپ نیٹ پر سرچ کر لیں۔ زیمل کو اب غصہ آنے لگا۔ میں ان کی بیوی ہوں، میں آرڈر دے رہی ہوں کہ تم مجھے سب بتاؤ۔ وہ غصے سے ہی سردی الگ بولی بھڑکی۔ سردی الگ لگ رہی تھی، اوپر سے لڑکی جلا رہی تھی، جبکہ کھانا دکھا کر تو بھوک نے بھی انگڑائی لے لی تھی۔ اولیویا میم سے جلدی سر شادی کرنے والے ہیں۔ میں نہیں جانتی اب کیوں یا کیسے، بس اتنا جانتی ہوں میم نے خود سر کو پرپوز کیا تھا اور سر نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ زیمل پر بجلیاں گرا کر وہ آرام سے کھڑی ہوگی۔ زیمل کا دماغ آگ بگولا سے ہو گیا۔ میں تمہارے سر کا دماغ سیٹ کر دوں گی اچھے سے، وہ بھڑک کر بولی۔ جبکہ وہ لڑکی باہر چلے گی، زیمل پیچھے تپ رہی تھی۔ کیسے وہ کسی بھی انگریزی سے شادی کر سکتا تھا؟ یہ کیا طریقہ تھا بھلا؟ ہاں، اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ بہت غلطیاں کر دیتی تھی، مگر کسی اور سے شادی تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ صحیح گال نا۔ اس کی آنکھیں پھیکی، وہ اس کی منتظر تھی۔ اپنے اوپر سے بلینکٹ اتار کر اس نے ایک طرف رکھا اور جلدی بھونتی اٹھی، جبکہ جانتے جاتے نظر تکیے پر گئی۔ سالار، اس نے تکیے کو زور زور سے مکے مارے۔ میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی آپ کو، وہ گھور کر تکیے کو بولی اور تکیہ وہیں پھینک کر نیچے آ گئی۔ نیچے کوئی نہیں تھا سوائے اس لڑکی کے جو کچن میں کچھ کری تھی۔ کتنی بار آئی ہیں وہ یہاں، اور سالار کہاں ہوتے تھے؟ وہ جیلس بیویوں کی طرح سوال کری تھی۔ جی بہت بار، اور اس بار 4 مہینے سے نہیں آئی۔ مجھے سر نے آج 4 ماہ بعد کال کی تھی، ورنہ 6-7 مہینے تو وہ تقریباً یہیں ہوتی تھی۔ زیمل نے گہرا سانس بھرا۔ یہ سب جان کر بہت مشکل تھا۔ سالار بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے؟ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جی نہیں، جب وہ ہوتی تھی تو فیروز سر بھی یہیں رکتے تھے، اور میں بھی، اور سر تو زیادہ تر اپنے روم میں یہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ ہاں، سر نے جب فلم بنائی تھی ان کے ساتھ تب ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے زیادہ تر سیٹ پر، گھر نہیں آتے تھے تب۔ ٹھیک ٹھیک، وہ غصے سے بولی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد جب وہ لڑکی بھی نہیں گئی تو زیمل نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کب جانا ہے؟ جی میم میں جا رہی ہوں، وہ لڑکی ہنسی روک کر اپنا سامان سمیٹ کر اٹھ گئی۔ ویسے تو مجھے لگتا نہیں تھا اردو آتی ہوگی، زیمل نے کہا تو مسکرا دی۔ سر نے ہی سکھائی تھی۔ زیمل ایک دم جھٹکے سے مڑی کہ لڑکی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اوئے ہوئے، اس وقت وہ صحیح معنوں میں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ سال بھر اذیت کا شکار ہے اور یہاں گل چھڑے اڑا رہے تھے، اس نے منہ بسور لیا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دن ویڈیو اینڈ کریں گے۔ کل والی قسط بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ تعمیر، کانگریچولیشنز سسٹر، سوری لیٹ وش کرنے کے لیے۔ میری طبیعت اس ٹائم خراب ہے، زنی کے اس ٹائم میڈیسن لے کر جان جا رہی ہے۔
May Allah bless you with happiness and success your life. आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच सुनी विश करने के लिए। गेट वेल सून, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तमीर एपिसोड इज़ टू गुड, मज़ा आया सुनकर। सलार बड़ा मस्त बनता है, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुम आमीन। सही कहा आपने, सलार वाकई बड़ा मस्त है। और थैंक यू सुनी अगेन। सीएच जट बहुत अच्छी लगती है आपकी पंजाबी, थैंक यू वेरी मच सीएच जट। एमिड ज़बरदस्त, से आपके कमेंट्स लाजवाब होते हैं। नावल के बीच में सुनते हुए बहुत हंसी आती है, और काम करते साथ साथ आपकी वॉइस में नावल सुनते बहुत इंजॉय करती हूँ। काम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता, पता नहीं चलता, काम सब हो जाते हैं और मूड भी फ्रेश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एमिर, अगर आप मेरी वजह से आपका मूड फ्रेश होता है तो आई एम ग्लैड। तमीर वालेकुम अस्सलाम, एपिसोड बड़े मज़े की थी यार। आप भी सलार अपने अब्बा का भी अब्बा बना रहता है, मज़ा आया सलार साहब की इज़्ज़त अफजाई पर। नो डाउट सलार साहब ने ना बस अपने अब्बा जी ने भी अगे लाया आया। थैंक यू तमीर, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू वेरी मच सुनी। एमिर वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा है नावल, मेरा भी फेवरेट, और आपकी वॉइस में कमेंट्स के साथ मज़ीद अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच डियर एमिर। अल्लाह आपको हमेशा ज़िंदगी के हर मुकाम पर ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे और आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया प्यारी दुआओं के लिए। इरम शब्बीर वालेकुम अस्सलाम। लॉन्ग एपिसोड ऑफ दिस नावल, यार लॉन्ग आती है घंटे घंटे की, बस अब तो थोड़ी सी एपिसोड रह गई हैं इसकी ना, तो इससे ज़्यादा लॉन्ग मैं क्या दूँ आपको। और मिशन मोहब्बत का मैंने आपको कहा था कि अभी नहीं, अभी मैं देखूँगी, आपने मुझे राइटर नहीं बताया इसका। जॉन अब्बास वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और आपका नावल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। जॉन अब्बास मेरे बेटे का नाम है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से, मेरी दोस्त के शहर से हैं आप। और जब आपने पिछली एपिसोड में इसका नाम लिया ना, तो मुझे कहता है कि मामा मैं तो मशहूर हो गया ना, तो अब आप ज़्यादा अच्छा लिखती हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके 10 के सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच डियर। और हाँ जी जॉन, आप मशहूर हो गए हो। बहुत ज़्यादा आप एक डिफरेंट नावल लेके आई, बहुत ज़्यादा पढ़ के मज़ा आता है, ख़ासतौर पर सलार के सीन पढ़ के तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और यकीन करें आपके नावल का मुझे बहुत ज़्यादा वेट होता है, मैं चाहती हूँ कि आप ये मेरा ये पूरा मैसेज पढ़ें। मैं अपने सब लिसनर्स के डियर पूरा मैसेज पढ़ती हूँ जॉन अब्बास। तो बाकी ये नावल मेरा नहीं है, मैं नावल लिखती नहीं हूँ, आई एम जस्ट नरेटर, ओके। ये राइटर ने बाकी बहुत कमाल लिखा है। नहीद अख्तर मुंतज़िरी, बहुत खूब, थैंक यू नहीद। कादिर लुगारी, ज़बरदस्त डियर, थैंक यू वेरी मच कादिर लुगारी। रबिया ख़ान, आरिस ने झटका दे दिया यार, त्योहार की 440 वोल्ट दिता सी मेरा आरिस। आए रबिया, आपके आरिस ने मेरे से बड़ी सुनी है। नुसरत, नाइस, थैंक यू नुसरत। सी एच जट, बहुत अच्छा नावल और आपकी वॉइस में और भी अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच डियर सी एच जट। इंस्पायरिंग जर्नी, नावल के बारे में कोई कमेंट नहीं करती, कंप्लीट होगा फिर सुनूंगी, चलें ठीक है, आप तब सुन के कमेंट कर दीजिएगा। गुले हिना, थैंक्स, आप भी डेली एपिसोड दिया करें यार। वेलकम, लेकिन गुले हिना एपिसोड डेली आती है, कोई एक भी ऐसा नहीं हुआ मैं एपिसोड मिस की हो। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अमरीन काशिफ, ज़बरदस्त नावल है, थैंक यू अमरीन। अल्ताफ़ अहमद, सलार की तो बात ही अलग है, एपिक लाइन इज़्ज़त लूटने वाली है जायज़ तरीके से। रिपीट हतीनी अब 4 बार सुनिए, हंसी नहीं रुक रही थी यार, ये वाली लाइन मुझे भी बहुत पसंद है, थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। ताहा एंड रहील, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू ताहा एंड रहील। अली बेग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग लवली स्टोरी, थैंक यू अली बेग। डॉल, जीवन और सलार के ज़्यादा सीन लिखा करे प्लीज़, बाकी ज़बरदस्त है अभी, थैंक यू वेरी मच डियर डॉल। लेकिन ये राइटर ने लिखे हुए हैं, जैसे लिखे हुए मैंने तो जस्ट नरेट करना है। घवर अब्बास, ज़बरदस्त एपिसोड, ऑसम, सलार कबीर, आरिस मुर्तज़ा, सब फुल पैकेज, नो डाउट, थैंक यू घवर अब्बास, बहुत ही मज़े की एपिसोड का घवर अब्बास, थैंक यू वेरी मच। कादिर लुगारी, नाइस नावल डियर, थैंक यू कादिर लुगारी। हैक बीट फैक्ट, भाइयों की आपस में नोक झोंक बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू वेरी मच हैक बीट फैक्ट। अल्ताफ़ अहमद, इश्क यारम आएगा लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा उसका प्लान नहीं है, डाउनलोड करके रख लिया, वह देखें कब मूड बन जाए। अल्ताफ़ अहमद, सलार का एपिक लाइन सुन के हंसी नहीं रुकती कि मैं तो रिपीट पे सुनती हूँ, अलग ही लेवल है बंदे का। आपने इतना आरिस को चवल इंसान बोला है, शायद ही किसी और को इतना बोला होगा, नहीं आते रहते हैं वो, टाइम टू टाइम वेरी करता है कि किसको कितना बोलना है। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। तैयब असद की समझ नहीं आई मुझे कमेंट की। लेविस सलोन, बहुत मज़े की एपी थी आज की, गुड, और आपकी वॉइस तो कमाल, थैंक यू वेरी मच लेविस सलोन। तैयबा इफ्तिखार, थैंक्स, वेरी नाइस नावल, थैंक यू तैयबा। आप किधर थी, गायब हो गई थी। ऑफ यार, एटलीस्ट 2 एपी पर डे, ओ भाई ऑफ, आप तो मुझे ऑफ करने के चक्करों में यार मुश्किल होता है मैनेज करना। बनी बैरी, अमेजिंग, थैंक यू बनी बैरी। मानूर, कमाल नावल, उफ़ सरार का गुस्सा, थैंक यू मानूर। अर्शिया प्रिंसेस, बहुत आला, मैं 2 दफ़ा सुनती हूँ आपका नावल, इतना अच्छा, थैंक यू वेरी मच अर्शिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप 2 दफ़ा सुनती हैं। इरम शब्बीर, वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपका कमेंट इग्नोर नहीं किया, आपका कमेंट आज वाली किस्त में है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं किसी का भी कमेंट इग्नोर नहीं करती, और इंशाल्लाह इरम जल्दी ये नावल हो जाएगा कंप्लीट।
ویلکم. اور لانگ ایپیسوڈ یار گھنٹے کی لانگ ایپیسوڈ ہوتی ہے. جون عباس وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بہت زیادہ اچھی ایپیسوڈ پڑھ کے بہت مزہ آیا یار. عارض کو تو پہلے تو اعتماد میں لینا چاہیے تھا بیوی کو. اب دیتے سرار کون سی واٹ لگاتا ہے سب کی, اور آیت کیا کرے گی عارض کے ساتھ آفس میں. لیٹ سی. آفس والا تو انہوں نے اتنا زیادہ سین لکھے نہیں ہے, وہ بس ان کا مسئلہ حل ہو گیا. تو وسیم صدیق ویل ڈن. تھینک یو وسیم صدیق. میسم ویری انٹرسٹنگ یار, تھینک یو. موسیٰ سعید بہت اچھا تھا, تھینک یو ٹو بوتھ آف یو. انیس بانو وعلیکم السلام. بہت زبردست ناول ہے, اس پر آپ کا پڑھنے کا انداز مزہ آ گیا. تھینک یو, ویلکم ڈیئر انیس بانو. نہید اختر بہت اچھا ناول ہے, تھینک یو نہید. اور ٹائم ختم, اللہ حافظ. باقی کل کمنٹ